السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسری یسریٰ بائی حسنہ حسین کی یہ قسط نمبر 4 ہے۔ وہ بیڈ سائڈ کے ساتھ پشت ٹکائے فرش پر دوزانوں بیٹھی تھی۔ کمرے میں ملگجی سی روشنی کا مدھم سا تاثر تھا جو اس کی آنکھوں کی ویرانی کو عیاں کر رہا تھا۔ رنگت زرد، لب باہم پیوست اور ایک ہی نقطے پر جمے براؤن عدسے۔ ایک آگ تھی جس میں سب جل رہا تھا، خواب بھی، خواہشات بھی، امید بھی، یقین بھی۔ پاس ہی موبائل پڑا تھا، اسکرین روشن تھی، انجان نمبر سے ارسال کی گئی فارس اور ادینہ زبیر کی شادی کی تصاویر کھلی پڑی تھیں۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، سنجیدہ مگر کچھ نرمی لیے تاثرات، حشاش بشاش چہرہ۔ مگر جنت کمال کی تمام تر توجہ ان ہیزل گرین آنکھوں پر مرکوز رہی تھی جن سے جھلکتے محبت کے حسین رنگ اسے ان 5 ماہ میں ایک بار بھی نظر نہیں آئے تھے۔ جنت کی سنگت میں تو جیسے وہ ادھورا تھا، مکمل تو وہ ادینہ زبیر کے ساتھ لگ رہا تھا۔ جوڑی بھی کمال کی تھی، پہلی نظر میں خیال آئے تو بس یہی کہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اگر میں اسے ہاں کہہ دوں، ذرا سوچو تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، آنکھیں مکمل طور پر نم ہو گئیں۔ حیثیت، ذہن کے پردے پر لمحے بھر کے لیے ایک منظر ابھرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ ماضی مستقبل میں ڈھلنے لگا، اذیت روپ بدلنے لگی، چہرے گڈمڈ ہونے لگے۔ ماہین کی جگہ ادینہ آ گئی تھی، برہان کی جگہ فارس لے چکا تھا۔ وقت ایک بار پھر وہی حکایت لکھ رہا تھا جس کا آغاز بے شک مختلف مگر انجام اب بھی ایک سا تھا۔ حیثیت جتلا کر، عیب بتلا کر، راستے جدا کر دینا، اس کے ساتھ ایک بار پھر وہی ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسی تکلیف سے گزرنے والی تھی، اسی پرخار راستے پر چلنے والی تھی۔ کھیل اب بھی نصیب کا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب کی بار اسے کوئی خواب نہیں دکھایا گیا تھا، امید نہیں دلائی گئی تھی، نہ اعتبار جتایا گیا تھا، نہ محبت دکھائی گئی تھی۔ اب کی بار جذبات میں بناوٹ نہیں تھی، نہ انداز میں حلاوت تھی۔ اب کی بار وہ سچا کھرا انسان اپنی نفرتوں میں بہت خالص تھا، اپنے ارادوں کا پختہ، اپنے فیصلوں پر آج بھی قائم تھا۔ بھٹک تو وہ گئی تھی جو یہ سوچ بیٹھی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہ بھی ہوا تو وہ سنبھل جائے گی۔ قسمت جس راستے کا انتخاب کرے گی وہ چل پڑے گی، جس منزل کا تعین کرے گی وہ اس تک پہنچ جائے گی۔ مگر وہ ساری ہمت، وہ پورا کا پورا حوصلہ، وہ امید سے بھرا یقین، اس کا عزم، اس کا فیصلہ سب لمحے میں فنا ہوا تھا۔ وہ بکھر کر سمٹنے کی بجائے مزید ریزہ ریزہ ہونے لگی تھی۔ آخر وہ کیوں ہر بار خالی ہاتھ تہی دامن رہ جاتی تھی؟ کیوں عدم ہو جایا کرتی تھی؟ کیوں نفی کر دی جاتی تھی؟ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے بھی آئیں۔ مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ اندر کہیں آواز گونجی تھی، سرد، خشک، جلا کر بھسم کر دینے والی آواز۔ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھٹنوں پر سر رکھے، روتے سے سکتے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی گرفت میں لے کر جیسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا، اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ پازیٹیو سوچو بچے، نانا ٹہلتی بھی اکثر کہے جاتے تھے۔ آج بھی ان کی آواز باز گشت بن کر اس کے اندر گونجی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ ہچکیوں کے بیچ بمشکل بول پائی، اس حالت میں بھی بابا، اس حالت میں بھی؟ درد اور تکلیف کی انتہا پر اگر تم پازیٹیو نہیں سوچو گی تو پھر کب سوچو گی؟ وہ مسکرائے۔ اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ روشنی میں یہ گمان رکھنا کہ راستہ مل جائے گا قدرے آسان ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ اصل کمال تو اس کا ہوا جو آزمائش کی تاریکی میں اس سوچ پر قائم رہا، اس وقت جب کوئی راستہ تھا نہ روشنی باقی رہی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے تھے، اس کا ہاتھ تھامے اس کے آنسو پونچھ رہے تھے اور وہ بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے آج نانا سے کہہ دینا چاہتی تھی، جینے کی ہر خواہش ختم، اب بس موت مل جائے، ایک نئے امتحان میں پڑھنے سے پہلے، ایک نئی آزمائش کو جھیلنے سے پہلے۔ وہ بس کسی طرح مٹ جائے، اب کی بار وہ خاک ہو اور پھر خاک ہی رہے۔ اب کی بار جب اس کی موت ہو تو جگہ قبر ہی بنے، بس اب اور نہیں، اب مزید اور نہیں۔ باہر آسمان پر بادل پھیل رہے تھے، ہوائیں تیز ہو رہی تھیں، اپنے گرد بازو باندھے وہ قالین پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی، اپنے درد سے لا تعلق ہونا چاہتی تھی، مگر اندر کا شور ہمیشہ کی طرح اس خواہش پر بڑھ گیا تھا۔ بادلوں کی گھن گھرج کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گولیوں سے چھلنی وجود، خون سے سرخ ہوتی سفید شرٹ، چال میں لڑکھڑاہٹ،
ویل چیئر پر براجمان، آدھے زندہ آدھے بے جان وجود کے سامنے پنجوں کے بل جھکتا وہ۔ انہوں نے پلکیں جھپکائیں، سیڑھیوں کی آہنی ریلنگ اب سہارا ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی، بمشکل اپنا فوکس اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھی۔ جو کھیل آپ نے اپنی طاقت سے شروع کیا تھا اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ لڑکھڑاتی، روندھی ہوئی، وہ یک وقت مضبوطی سے کمزوری کی طرف بڑھتی ہوئی آواز، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب کہ وہ متوش ہو کر آگے بڑھی تھی۔ منظر بدلا، روشنی اندھیرا ہوئی تھی، مگر احساسات وہی رہے تھے، درد بھی وہی، اذیت بھی وہی، ماضی بھی وہی۔ وہ تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھیں، ہاتھ بڑھا کر لیمپ روشن کر دیا۔ ان کا چہرہ مکمل طور پر آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، وجود پر ایک کپکپی طاری تھی۔ دیوار گیر، کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ لان کی لائٹس کی زرکار روشنیوں میں بارش شدت سے برستی نظر آ رہی تھی۔ اندر اور باہر کا موسم ایک ہو رہا تھا۔ آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی، آپ کو ہمیشہ وہ نظر آیا ہے، ہمیشہ اسی کی فکر رہی ہے۔ وہ سسک پڑیں۔ یتیم بچوں کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں ان کے ماں باپ قبروں میں ہیں۔ اگر جو وہ زندہ ہوتے تو ان کی حالت ایسی نہ ہوتی، لیکن جن بچوں کو معلوم ہو ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور تب بھی ان کی یہ حالت ہے، ذرا سوچو انہیں صبر کیسے آتا ہوگا۔ منظر بدل رہے تھے مگر پینڈولم کی آواز وہی تھی۔ وہ ہر منظر میں، ہر حقیقت میں، ہر خیال میں ایک سی تھی۔ انسان ان سوالات کا کیا کرے جو نیند اڑا دیں، بے قراری میں بہا دیں، جن کا کوئی جواب نہ ہو، نہ منطق، نہ دلیل، بس ایک صراع، جیسے جنگ، بے چینی، بے سکونی، بس درد، اذیت، کرب۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی تھیں۔ سوال ضمیر اٹھاتا ہے، جواب ایمان دلاتا ہے۔ ایمان بتلا رہا ہے میں بھٹک رہی ہوں، ایمان بتلا رہا ہے تم اب صحیح راستے پر ہو۔ انہوں نے اذیت سے لب بھینچ لیے، اب وہ بے آواز رو رہی تھیں۔ میں اگر اسے اڑانے کے لیے پردے دے رہا ہوں تو مناسب وقت پر لینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں جس وقت اسے حدود کو یوت سے نکلتا دیکھوں گا، اسے واپس اس کی اوقات میں لے آؤں گا، مگر جو تم کر رہی ہو اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔ انہوں نے گہرا تنفس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی، ذہن کو ماضی کی گرفت سے چھڑانا چاہا مگر ناکام رہیں۔ میں کیا ہوں ممی، میں کہاں ہوں؟ انہیں لگا وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ بے آواز روتی رہیں۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے اس پار بارش سے نم ہوتی بوجھل فضا میں کہیں بجلی چمکی تھی۔ دوسری منزل کے بیڈ روم میں کارپٹ پر لیٹی، نیند کی گہری وادیوں میں اترتی جنت کمال نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں کھول کر بند کر لیں۔ موبائل سائلنٹ پر تھا، اندھیرے میں اسکرین روشن ہو رہی تھی اور اسی روشنی میں سائڈ ٹیبل پہ رکھے گلدان میں ٹھہرے پھولوں کی پتیاں ٹوٹ کر نیچے آ گری تھیں۔ سارا دن آسمان بادلوں کی لپیٹ میں رہا تھا، موسم طوفانی تھا۔ وقفے وقفے سے بارش بھی 2-3 بار برس چکی تھی۔ سیاہ رنگ کی اے لائن قمیض پر ہلکے رنگ کا لمبا اونی سویٹر زیب تن کیے وہ اس وقت کچن میں خانسامہ کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سرخ و متورم آنکھوں میں خاموشی ٹھہری تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا، طبیعت نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا سا تھا۔ وہ کیبنٹ کھولتی تو کچھ لمحوں تک سوچتی رہتی کہ کس لیے کھولا ہے۔ فریج کے اندر سے جو چیز نکال کر لاتی اس کی ضرورت ہرگز نہ ہوتی، اور جس کی ضرورت ہوتی وہ چیز باوجود تلاش کے اسے نہ ملتی۔ سارے کام اس سے غلط ہو رہے تھے۔ مسز شیرازی بالکل سامنے گلاس وال کی طرف رخ کیے بیٹھی تھیں، شیشے پر پھسلتے قطروں پر نگاہ جمائے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کانوں میں ایئر فونز لگا رکھے تھے، موبائل پر یقیناً وہ کچھ سن رہی تھیں اور کافی دیر سے سن رہی تھیں۔ ایک نظر ان پر ڈالتی ہوئی وہ آہستہ سے مڑی اور اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے بے سختہ کاؤنٹر ٹیبل کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ملازمہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ بازو چھڑاتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے میز کا سہارا لیے رکھا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تشویش سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی ملازمہ نے تیزی سے گلاس میں پانی ڈال کر دیا تھا۔ چند گھونٹ بھرنے کے بعد وہ پیشانی مسلنے لگی تھی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی، اوپر سے پریشانی کے باعث بھوک بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ نہ وہ ٹھیک سے ناشتہ کر سکی تھی، نہ دوپہر کا کھانا کھا سکی تھی، اور جو کھایا تھا وہ زیادہ دیر پیٹ میں ٹھہر نہیں سکا تھا۔ شدید ڈپریشن اور انزائٹی میں اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ چند لمحوں تک وہ میز پر سر ڈالے بیٹھی رہی تھی، پھر کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ سچ شکر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں، ورنہ وہ اس کے لیے کتنی پریشان ہو جاتی۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا تھا اس کا حوالہ اس نے مسز شیرازی کو نہیں دیا تھا۔ وہ دینا زبیر سے متعلق پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، نہ اس بات کا شکوہ کرنے کی سکت رکھتی تھی کہ یہ بات اس سے کیوں چھپائی گئی تھی۔ سائرہ خالہ بھی تو اس کی حقیقت چھپا گئی تھیں۔ اس کا ماضی، اس کی پہلی طلاق کی وجہ، کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا انہوں نے، پھر وہ شکوہ کرتی بھی تو کیسے؟
یکا یک مسز شیرازی کا موبائل بج اٹھا۔ فارس کی کال تھی، وہ ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد مسز شیرازی ایک بار پھر سب کا کام میں مصروف ہو گئی تھیں۔ وہ سب سے جانے کیوں کچھ پریشان اور خاموش سی تھیں۔ باہر گھنٹی بجی تھی۔ انٹرکام پر بات کرنے کے بعد اقصیٰ نے مسز شیرازی کے پاس جا کر انہیں کسی خاتون کی آمد کے بارے میں آگاہی دی۔ مسز شیرازی پہلے حیران ہوئیں، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ خانسامہ کو ضروری ہدایات دیتی وہ اٹھ کر لاؤنج کی طرف آنے لگی۔ اسی اثناء میں صدر دروازہ کھل گیا تھا۔ ملازم کے ہمراہ داخل ہوتی خاتون پر نظر پڑتے ہی جنت اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ فائزہ چچی، ماہین کی امی، وہ یہاں؟ اس کا دل رک سا گیا، سانسیں تھم گئیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی پہلی نظر جنت پر ہی پڑی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھیں۔ بد دعائیں، دہائیاں کوسنے دیتے اس پر چلانے لگی تھیں۔ مسز شیرازی کے سامنے وہ اس کے ایک ایک گناہ، ایک ایک غلطی کی پٹاری کھولے اس کی ذات کے پر خدشے اڑا رہی تھیں۔ وہ اس پر جپٹنا چاہتی تھی، اسے جان سے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ تو اقصیٰ ہی تھی جو ایک دم سے اس کے آگے آئی تھی، وہی انہیں پیچھے ہٹاتے بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جنت تو یوں تھی جیسے اس میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میری بچی کی خوشیوں کی قاتل، اس نے جادو کروایا، اس نے۔ جنت کا ذہن معوف ہونے لگا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ آسمان پر کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے، بارش شدت سے برسنے لگی اور وہ دہشت زدہ سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی وہ مسز شیرازی کی طرف دیکھ لیتی۔ ساری قوت اور سکت جیسے اس ایک لمحے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے حیرت، صدمہ، بے یقینی جیسے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ واحد ہستی جن کی وہ نفرت نہیں سہ سکتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رخ نہیں بدلا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آنسوؤں سے نم آنکھوں کے ساتھ روتی سسکتی وہ بے اختیاری کے عالم میں صدر دروازہ دھکیلتی باہر نکل گئی۔ موسم اب بھی طوفانی تھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ سپہر کا وقت تھا، کیسے رات کی تاریکی جیسا ہو رہا تھا۔ بیرونی دروازہ عبور کر کے فٹ پاتھ پہ عجلت میں قدم رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتی گئی۔ یہی ایک رشتہ تھا، یہی ایک اعتبار تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہی ایک بے لوث محبت رہ گئی تھی جس سے وہ محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس گھر میں ان کی وجہ سے تھی، وہ اس گھر میں ان کی وجہ سے رہنا چاہتی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں ہو گیا تھا؟ اس کا دل شدت غم سے پھٹنے لگا، وہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے معلوم نہیں تھا، وہ کہاں چلے جانا چاہتی تھی اسے اندازہ نہ تھا۔ دماغ مفلوج ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ سڑک کراس کرتے وہ کسی گاڑی کے تلے آتے آتے بچی تھی۔ پارک کے اس گوشے میں مسجد کے عقبی سائڈ پر دیوار کے پاس رکتے ہوئے اس کا جی چاہا اب تو وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر ماضی کسی فلم کی طرح ابھرنے لگا تھا، مناظر واضح ہونے لگے تھے، زخم ادھڑنے لگے تھے، سانسیں تھم رہی تھیں، آواز ڈوبنے کو تھی اور درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ماضی، اس کا ماضی، اس کی غلطیاں، اس کے گناہ، اس کا احتساب۔ اب کہ بجلی لمحے بھر کے لیے چمکی تو دھرتی پر اندھیرے بڑھا گئی۔ سپہر کا سورج مکمل غروب ہو چکا تھا، بارش ہنوز برس رہی تھی۔ اس کی زندگی کی دھندلی تصویروں میں کچھ اجنبی شناسا چہرے تھے، شناسا اس لیے کہ خونی رشتے تھے اور اجنبی اس لیے کہ اس کی پہچان نہیں رکھتے تھے۔ امی، ابو اور حسنین۔ زندگی ان تین لوگوں سے جڑی تھی، مگر ان تینوں سے کٹ کر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حسنین اس کا جڑواں بھائی تھا، 6 بہنوں کے بعد اس کے ساتھ پیدا ہونے والا کمال جنید کا اکلوتا بیٹا، جس کی پیدائش سے نفیسہ اور کمال جنید کی زندگی میں بہاریں اتر آئی تھیں۔ ہر وقت تانے اور کوسنے دینے والی دادی کے رویے میں مٹھاس کھل گئی تھی۔ طرح طرح کی باتیں بنانے والے اپنوں اور غیروں کے بھی منہ بند ہو گئے تھے۔ نفیسہ مطمئن تھیں کہ اب دوسری شادی کا موضوع بھی زیر بحث نہیں لایا جائے گا، نہ بیٹیوں کے تانے دیے جائیں گے، نہ کمتر سمجھا جائے گا کہ اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھی اور 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹے کی ماں ہونا کوئی چھوٹی بات ہرگز نہیں تھی۔ انہیں اب صرف حسنین یاد تھا، خیال تھا بھی تو صرف حسنین کا۔ اور جنت، وہ کہاں تھی؟ شاید کہیں بھی نہیں تھی۔ نفیسہ کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے حسنین کے ساتھ ایک بیٹی کو بھی جنم دیا ہے۔ حسنین کا نام تو اسی وقت رکھ دیا گیا تھا، مگر وہ اپنے وجود کی طرح کتنے ہی دنوں بے نام رہی تھی۔ یہ تو نانا تھے جن کی توجہ اس پر پڑی تھی۔ نام بھی انہوں نے خود رکھا تھا، اور جانے کیا سوچ کر، کیا سمجھ کر وہ اس کی بڑی بہن حفصہ کو خاص طور پر تاکید کر گئے تھے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ صدا کی شکر گزار، صبر کرنے والی خاموش تابہ حفصہ نے یہ بات جیسے اپنی گرہ سے باندھ لی۔ وہ جنت کے لیے ماں ہو گئی۔ دودھ اس نے فیڈر کا ہی پیا تھا، نفیسہ نے اپنا دودھ پلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حسنین کے بعد نہ انہیں اپنا کوئی ہوش رہا تھا، نہ گھر کے کسی فرد کا خیال رہا تھا، اور جنت تو پھر ننھی بچی تھی جس کی موجودگی کا احساس بھی ان کے رونے کی آواز سے ہوتا تھا۔ زندگی کے ابتدائی 5 سال اس نے بے فکری کے عالم میں حفصہ کی سنگت میں گزارے تھے۔ ان 5 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ماں باپ یا دادی میں سے کسی نے اسے پیار کیا ہو،
یا بلا کر اپنے پاس بٹھایا ہو، کچھ کہا ہو یا پھر سنا ہی دیا ہو۔ گھر کی ان 3 ہستیوں کی زندگی تو جیسے حسنین سے شروع ہو کر حسنین پر ہی ختم تھی، لیکن وہ حساس تھی، بلا کی سمجھدار بھی۔ حسنین کو ہر وقت ماں کے ساتھ دیکھتی تو اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ اسے بھی بلائیں، اسے بھی پیار کریں، اس کے لیے بھی قیمتی کپڑے خریدیں اور ڈھیر سارے کھلونوں کا انبار لگا دیں۔ بچی تھی، نا سمجھ تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ جب یہ خواہشات اس کی دوسری بہنوں کی پوری نہیں ہوئی تھیں تو اس کی کیسے ہو جاتی۔ احساس کمتری میں گھری کمال جنید کی سبھی بیٹیاں عدم توجہی کا شکار تھیں۔ ماں ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ان کا درد، ان کی اذیت، ان کی شخصیت کے خلا کو پر کرنے سے قاصر۔ شاید 15 سالوں کی ذہنی اذیت نے انہیں بھی نارمل نہیں رہنے دیا تھا، شاید لوگوں کی زبانوں نے ان سے ان کا احساس بھی چھینا تھا۔ وہ بس اب ایک بیٹے کی ماں تھی، ایک بیٹے کی ماں ہی رہنا چاہتی تھی۔ جب حفصہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 6 سال تھی۔ ہنسی خوشی نئے کپڑوں میں اس نے ہر تقریب میں دلہن بنی حفصہ کی گود سنبھالے رکھی، لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو اس پر یقین انکشاف ہوا کہ وہ اسے چھوڑے جا رہی ہے۔ بہت شور مچایا تھا اس نے، بہت چلائی، بہت روئی بھی تھی۔ دلہن بنی حفصہ کے سینے سے چمٹی اس سے جدا ہونے کو بھی تیار نہ تھی۔ اس کی بہنوں نے ہی اسے بمشکل حفصہ سے الگ کیا تھا۔ اسے جھوٹی تسلیاں دلاسے بھی دیے گئے تھے، اسے بتایا گیا تھا کہ وہ بھی جا رہی ہیں، کل آ جائیں گی، لیکن وہ کل پھر کبھی نہیں آئی تھی۔ حفصہ کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا وہ بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہے۔ ان کی جدائی سے پیدا ہونے والے اس خلا نے جنت کی شخصیت میں عجیب سے رنگ بھر دیے تھے۔ اب ایمان اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھال رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اس کا اس طرح خیال نہیں رکھتی تھی جیسے حفصہ رکھا کرتی تھی۔ اس کے معاملے میں بس یہی ضروری سمجھا جاتا تھا کہ اسے وقت پر کھلا پلا دیا جاتا، نہلا دھلا کر کپڑے بدل دیے جاتے، ہوم ورک کروا دیا جاتا، مگر اسے تو محبت اور دیکھو بھال کی ضرورت تھی۔ ایمان تو اسے اپنے ساتھ سلاتی بھی نہیں تھی کہ اس طرح اسے نیند نہیں آتی تھی، جبکہ اسے حفصہ کے سینے سے لگ کر سونے کی عادت تھی۔ جب سے حفصہ کی شادی ہوئی تھی وہ گھر کے ایک ایک فرد میں اسے تلاشتی پھر رہی تھی، مگر نہ اس کے جیسا کسی کا رویہ تھا، نہ اس کے جیسی کسی کی محبت تھی۔ فون پر اس سے بات ہوتی تو رو رو کر اسے واپس آنے کا کہتی اور وہ ڈھیر سارے کھلونوں کا وعدہ کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ دوسرے شہر میں تھی، جلد آ بھی نہ سکتی تھی۔ دوسری بہنوں سے، خاص طور پر ماں سے بھی کہتی وہ حسنین کی طرح اسے بھی کچھ وقت دیں، مگر ہمیشہ کی طرح کوئی بھی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ جنت جتنی گم سم، حساس، معصوم اور شریف تھی، حسنین اتنا ہی شرارتی، بدتمیز اور افلاطون قسم کا بچہ تھا۔ لاڈ پیار سے سر چڑھا اور کچھ حد تک بگڑا ہوا۔ گھر میں کمزور صرف جنت ہی تھی تو اس کا بس صرف اسی پر چلتا تھا۔ وہ بلا وجہ اس سے لڑ پڑتا، کاپیاں پھاڑ دیتا، ذرا ذرا سی بات پر شکایت لگوا کر ڈانٹ پڑوا دیتا، بال کھینچتا، کھلونے بھی توڑ دیتا۔ جواباً وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اگر کہہ دیتی تو ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ نفیسہ الٹا اسے ہی ڈانٹنے لگ جاتی، ایک ہی تو بھائی ہے تمہارا، اگر کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کی کسی بھی شکایت کو خاطر میں نہیں لایا جاتا تھا، الٹا حسنین کی ان حرکتوں کو انجوائے کیا جاتا۔ اس کی بدتمیزی ایک معصوم سی حرکت محسوس ہوتی، اس کی ہٹ دھرمی پر پیار کیا جاتا۔ جنت کو اپنا جڑواں بھائی اچھا نہیں لگتا تھا، وہ پہلے اسے صرف ڈرتی تھی مگر اب نفرت بھی کرنے لگی تھی۔ اس کی تمام تر کوشش یہی ہوتی کہ وہ کسی طرح حسنین سے دور رہے۔ کم نقصان نہیں تھے جو وہ اس کے کر چکا تھا۔ حفصہ جتنے بھی کھلونے اس کے لیے بھیجتیں وہ انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا، کھیلنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ماں کے غیر منصفانہ رویے سے وہ دن بدن شیر ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف 6.5 سال کی جنت اندر ہی اندر سے گھٹ رہی تھی، مگر نہ کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی اس کی شکایت لگا سکتی تھی، کیونکہ وہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، نفیسہ اور کمال جنید کا اکلوتا بیٹا۔ اس کی ہر غلطی معاف تھی، اس کی ہر خطا پر درگزر، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اس کی لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ غصے میں گھر کی چیزیں بھی توڑ دیتا تھا، بہنوں سے الجھ پڑتا، خاص طور پر جنت اس کے عتاب کا زیادہ نشانہ بنتی تھی۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب حفصہ آپی پورے 6 ماہ بعد لاہور آئی تھیں، اس کے لیے گڑیا اور کپڑے بھی لائی تھیں۔ لائی تو وہ بہت کچھ حسنین کے لیے بھی تھیں، مگر حسنین سے تو جیسے اس کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ سنہرے لمبے بالوں والی باربی ہاتھوں میں لیے اس دن وہ بے انتہا خوش تھی۔ بڑے چھوٹے سب ایک دوسرے سے محو گفتگو دے باتیں ہو رہی تھیں اور وہ گڑیا ہاتھ میں لیے برآمدے میں آ گئی تھی۔ پھر وہیں سے اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ اوپر کمرے میں اس کا ٹرنک پڑا تھا، حسنین کے عتاب کا شکار ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو ٹیپ سے جوڑ جوڑ کر اس نے وہاں اکٹھا کر رکھا تھا، اور کوئی ایک کھلونا بھی ایسا نہ تھا جسے اس نے کچرے میں پھینک دیا ہو۔ جو چیزیں ٹوٹتی وہ اس کے دل کے زیادہ قریب ہو جاتی تھیں۔ وہ سنہرے بالوں والی اس گڑیا کو بھی اپنے اسی ٹرنک میں رکھ دینا چاہتی تھی۔ وہ خود حسنین سے محفوظ نہیں رہتی تھی، مگر اپنی گڑیا کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس کا جنونی بھائی اس گڑیا کو بھی نہیں چھوڑے گا، چولہے میں جھونک دے گا یا پھر اس کی گردن الگ کر کے اس کی ٹانگیں تروڑ مروڑ کر پھینک دے گا۔ وہ زیر لب مسکراتی خوشی خوشی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور حسنین اس کے پیچھے پیچھے چپکے سے آ رہا تھا۔
کسی احساس کے تحت اس نے رک کر پیچھے دیکھا تھا اور پھر وہیں خوف سے تھم کر رہ گئی تھی۔ جنت، تم نے مجھے اپنی ڈال دکھائی ہی نہیں۔ جنت کی آنکھوں میں ہراس پھیل گیا، گڑیا پر گرفت پڑ گئی۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے اس جنگلی بھائی سے ڈرتی تھی جس کا بس اس پر اور اس کے معصوم کھلونوں پر چلتا تھا، اور اس لمحے جب وہ چھت کی سیڑھیوں پر خاصی بلندی سے اس کے ہاتھ سے گڑیا چھین رہا تھا تو اس وقت اس نے شاید زندگی میں پہلی بار ہمت دکھاتے ہوئے اپنی گڑیا بچانے کی کوشش کی تھی۔ اسے کھینچا تانی کے دوران حسنین نے اس کی گڑیا کو بالوں سے پکڑ کر اس قوت سے کھینچا تھا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی، ایسے جیسے سچ مچ میں حسنین نے اس کے بال کھینچ ڈالے ہوں۔ کچھ ایسی ہی تکلیف تھی جو اس کے اندر اٹھی تھی کہ اب گڑیا کا سر حسنین کے پاس تھا اور دھڑ اس کے ہاتھوں میں، اور وہ ہنس رہا تھا اس پر، اس کی بے بسی پر، اس کا نقصان کر کے اب ہنس رہا تھا۔ پھر وہ گڑیا کا دھڑ ہتھیانے کے لیے لپکا تھا۔ تیش کے عالم میں کچھ غصے اور بے بسی سے اس نے روتی ہوئی حسنین کو خود سے پرے دھکیلا تھا، اور تبھی وہ لڑکھڑایا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے، بہت اچانک۔ کھیل لمحے کا تھا یا پھر لمحے سے بھی کم مدت کا تھا۔ ڈرائنگ روم سے نکلتی نفیسہ کی آنکھوں کے سامنے حسنین سیڑھیوں پر لڑکتا کچی اینٹوں کے فرش پر جا گرا۔ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، آنکھیں بند ہو گئیں اور جسم ساکت ہو گیا۔ نفیسہ کے حلق سے چیخ نکل گئی اور جنت ٹوٹی ہوئی گڑیا اپنے ہاتھوں میں لیے خوف سے تھر تھر کانپتی کھڑی رہ گئی تھی۔ حسنین موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ نفیسہ نیم پاگل سی ہو گئیں۔ وہ بھول گئیں جنت بھی ان کا خون ہے۔ انہوں نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا، اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ بدبخت کھا گئی میرے بچے کو، مار دیا اس نے میرے حسنین کو، میرے بیٹے کو مار دیا۔ محبت تو شاید وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، مگر 6.5 سال کی عمر میں اس نے سگی ماں کی شدید ترین نفرت سہی۔ ان کا دماغی توازن درست نہ رہا تھا۔ رات کو روتی تڑپتی باہر بھاگ جاتی، حسنین کی قبر سے لپٹ جاتی، کہیں اور بس نہ چلتا تو جنت پر پل پڑتی۔ کمال جنید الگ ہم سے نڈھال تھے، مگر نفیسہ کی نسبت کچھ متحمل تھے، مگر پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے پہلے دن جنت پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اب تو نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ بہنیں بھائی کو یاد کر کے الگ روتی اور سوچتی صرف گڑیا ہی تو تھی، مگر گڑیا 6.5 سال کی اس بچی کے لیے بہت اہم تھی، جس کی زندگی میں پیار، محبت اور رشتوں کی بے انتہا کمی تھی۔ یہ پیدا ہی کیوں ہوئی؟ یہ پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ میں نے اس کا گلا اسی وقت کیوں نہ گھونٹ دیا؟ اور وہ سہمی سہمی روئی روئی سی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہتی، کمرے میں چھپی رہتی۔ ماں اگر پاگل ہو رہی تھی تو نارمل وہ بھی نہ رہی تھی۔ ایک دن تو انتہا ہو گئی۔ نفیسہ نے گلا دبا کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایمان بر وقت مداخلت نہ کرتی تو شاید وہ ایسا کر بھی گزرتی۔ انہی دنوں نانا آئے تھے۔ گھر کے معاملات کی خبر انہیں پہلے بھی تھی، مگر جب جنت کی حالت دیکھی تو رہا نہیں گیا۔ بیٹی پر برس پڑے، گمسم داماد کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، پھر اس کا سامان باندھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں رہے گی تو حسنین کی طرح یہ بھی مر جائے گی۔ جاتے وقت انہوں نے ایمان سے کہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے نظریں چرا گئی۔ بھائی کا غم تازہ تھا، صدمہ گہرا تھا، صبر کسی کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے کیسے آ جاتا؟ ہر چند اس نے جنت کے لیے نرم ہونا چاہا، مگر نہ ہو پائی۔ لاہور سے کوئٹہ کا سفر بے حد خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ بیمار تھی، ذہنی طور پر نارمل نہ رہی تھی۔ نانا ڈاکٹر تھے۔ اگلے چند دن وہ ان کے کلینک میں زیر علاج رہی تھی۔ طبیعت سنبھلی تو وہ اسے گھر لے آئے۔ وہ اتنی خوف زدہ اور ہراساں تھی کہ ان سے بھی ڈرتی تھی۔ بولنا تو اس نے تقریباً چھوڑ دیا تھا، کھانا بمشکل کھاتی تھی۔ سوتے میں چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتی، ان کی گرفت میں چلا چلا کر روتی رہتی۔ ہر بار اسے لگتا اماں اسے مار رہی ہیں، ہر بار اسے لگتا حسنین سیڑھیوں سے اس کی وجہ سے گر رہا ہے۔ نانا کی آغوش میں وہ کچھ سنبھل جاتی، نرم رویہ اور محبت سے وہ کچھ بہل جاتی، روتے روتے سو جاتی، مگر چہرے پر تکلیف دہ اثرات نیند کی حالت میں بھی ٹھہرے رہتے۔ وہ میری گڑیا توڑنا چاہتا تھا۔ سینے سے لگ کر ان کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ کر وہ روتی۔ میں نے نہیں گرایا، وہ خود گر گیا تھا بابا۔ نانا اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر کافی پریشان رہے۔ انہوں نے اس کا چائلڈ سائیکیٹرسٹ سے معائنہ کروایا، کچھ عرصے تک سیشن ہوتے رہے، علاج چلتا رہا، رفتہ رفتہ وہ نارمل ہونے لگی، مگر راتوں میں اب بھی روتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کا ذہن بھٹکانے کے لیے اور زندگی میں اسے مصروف کرنے کے لیے انہوں نے اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ کافی حد تک نہ صحیح، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ حد تک ضرور سنبھل گئی تھی۔ حسنین کی وفات کے 10 ماہ بعد کار ایکسیڈنٹ میں کمال جنید کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا، نانا اسے اپنے ساتھ لاہور لے کر نہیں گئے تھے۔ وہ سارا وقت ان کے ملازم نور الدین کی بیوی کے ساتھ گھر میں رہی تھی۔ وہ بچی تھی، نقصان کی اتنی سمجھ نہ تھی۔ کمال جنید نے نہ اس سے محبت کی تھی اور نہ ہی اس کی بہنوں سے، ہمیشہ غصے سے جھنجھلائے ہوئے رہا کرتے تھے۔ جب حسنین پیدا ہوا تھا تب ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور وہ کچھ نرم ہوئے تھے، مگر یہ نرمی، خوش اخلاقی اور محبت بھرا رویہ بھی صرف حسنین کے لیے ہی تھا۔
وہ 7 بیٹیوں کے باپ تھے، مگر ان کو خوشی حسنین کا باپ بن کر ہوئی تھی۔ جب تک وہ ان کے ساتھ گھر میں رہی تھی، اسے یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی اس سے پیار کیا ہو یا نام سے پکارا ہو۔ اسے شک تھا شاید انہیں اس کا نام بھی معلوم نہ ہو۔ ایسا باپ جب دنیا سے رخصت ہوا تھا تو بس ذرا دیر کے لیے اس نے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس نے زندگی میں ایک اہم رشتہ کھو دیا ہے۔ یہ احساس تکلیف دہ تھا۔ آنکھوں میں نمی بھی آئی تھی، صدمہ بھی پہنچا تھا، مگر وہ رو نہیں سکی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ ان کے قریب نہیں رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ 7.5 سال کی ایک کم عمر بچی تھی جسے ابھی ان معاملات کی ٹھیک سے سمجھ نہ تھی، یا پھر یہ خیال تسلی بخش تھا کہ اس نے اپنے والد کو سیڑھیوں سے نہیں گرایا تھا۔ والد اس کی وجہ سے نہیں مرے تھے، مگر باپ کی موت بھی اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ حسنین کی موت کی ذمہ دار سمجھی جاتی تھی، اب وہ اپنے باپ کی موت کی بھی ذمہ دار ٹھہرا دی گئی تھی۔ وہ منحوس بدبخت اس کی ہی وجہ سے اس گھر کی رونقیں قبروں تلے جا سوئی تھیں۔ ساری خطائیں اس کے کھاتے میں تھیں، سارے حساب اس کی طرف کھلتے تھے۔ نانا اسے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ انہوں نے ان 10 ماہ میں اسے اس قدر مشکل سے سنبھالا تھا کہ اب وہ نہیں چاہتے تھے جنت واپس اسی گھر اسی ماحول میں جائے۔ تب تک نہیں جب تک نفیسہ کا دل جنت کے لیے نرم نہیں ہو جاتا، یا وہ اس کے ناکردہ گناہوں کو معاف نہیں کر دیتی۔ وہ ماں تھیں، بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی تھیں، بیٹا بھی ایسا جو اکلوتا ہو، 15 سالوں کے طویل انتظار کے بعد زندگی میں آیا ہو۔ پھر شوہر کی حادثاتی موت، ان کے لیے یہ بڑے گہرے صدمے تھے۔ ابھی تک تو انہیں حسنین کا صبر نہیں آیا تھا، تو اس حادثے پر کیسے سنبھل جاتی۔ نانا کی امی سے فون پر بات ہوا کرتی تھی، وہ ابھی لاہور جایا کرتے تھے، اتنا وہ جانتی تھی۔ اس کی ماں پہلے سے بہتر تھیں، اور یہ بھی کہ اسے قبولنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھیں۔ بہنوں کا خیال تھا وہ بمشکل سنبھلی ہیں، جنت کو دیکھیں گی تو انہیں حسنین یاد آئے گا، اور حسنین جسے نفیسہ نہیں بھولتی، اس کا چہرہ یوں جنت کے روپ میں سامنے آئے گا تو وہ حواس کھو بیٹھیں گی۔ نانا کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہ صورتحال صرف ان کی بیٹی کی نہ تھی، نواسی کی بھی تھی۔ جنت اسی طرح کے حالات سے دوچار تھی۔ آج بھی وہ سوتے میں اٹھ کر بیٹھ جاتی، ڈر جاتی تھی اور انہیں بھی ڈرا دیتی تھی۔ اپنی ماں کو سمجھایا کرو، جنت کو بددعا نہ دیا کرے، اولاد ہے اس کی، اتنی بری باتیں کوئی سگی اولاد کے لیے بھی ایسے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ نانا سمجھتے وہ سو رہی ہے، مگر وہ سن رہی ہوتی۔ کبھی وہ اس کی ماں کو ہی سمجھا رہے ہوتے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون، تم نے جنم دیا ہے اسے، ایسا کب تک چلے گا بیٹا، چھوٹی سی بچی ہے وہ، کچھ تو رحم کھاؤ اس پر۔ بچوں کی لڑائی تھی، حسنین غلطی سے گر گیا، اتنی ہی زندگی تھی اس کی۔ پھر رک جاتے، غلطی تمہاری بھی ہے، تم نے حسنین کو بہت سر چڑھا رکھا تھا۔ جانے آگے وہ روتی ہوئی کیا کہتی کہ وہ یکدم چپ ہو جاتے، کافی دیر تک چپ ہی رہتے، پھر فون بند کر دیتے، وہ بھی آنکھیں بند کر لیتی۔ تپتی ہوئی دوپہر، اماں کی چیخیں، مار دھاڑ، شور، کوہرام اور حسنین، اس کی پیشانی سے پھوٹتا خون اور گڑیا کا ٹوٹا ہوا سر، کمبل ہاتھوں میں بھینچ کر وہ آنکھیں کھول دیتی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ نانا اسے باہوں میں بھر لیتے۔ اسے میں نے نہیں مارا تھا، سینے میں سر دیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ پہلے اس نے مجھے مارا، میرے بال کھینچے، میری گڑیا کو توڑا، میں نے نہیں مارا اسے، میں نے نہیں مارا۔ جانتا ہوں، نانا تسلی دیتے، وہ سب غلطی سے ہوا تھا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ وہ ہر بار کہتے، اس کے ننھے ذہن کی گرہیں سلجھانے کی کوشش کرتے اور یقین دلاتے وہ صرف ایک حادثہ تھا، جنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اور وہ یقین کر لیتی۔ وہ یقین کرنا چاہتی تھی، مگر اس یقین سے رشتہ داروں کی اس سے متعلق رائے کبھی نہیں بدلی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی، اسے حسنین ہی نظر آتا، آنکھیں، چہرے کے خط و خال، شہد رنگ بال، جنت کے روپ میں وہ بھی تھا۔ بچپن کا صدمہ ٹراما کی صورت اختیار کر گیا تھا، ایک خوف، وحشت بھرا احساس، ایک پچھتاوا، وہ اس کے ساتھ تاعمر رہنے والا تھا۔ نانا کی سنگت میں اس نے بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم جمائے تھے۔ انہوں نے ماضی سے آزاد کر کے اسے سنبھالا دیا تھا۔ آنے والے وقت سے متعلق ممکنہ مسائل اور پریشانیوں کے پیش نظر وہ اسے پہلے سے ہی تیار کرتے رہے تھے۔ جب تک وہ ان کے ساتھ رہی تھی، وہ اپنے بچپن کے ماضی کو کسی حد تک اپنی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اسے یقین دلاتے رہے تھے کہ ایک حادثہ تھا، اور وہ اس بات پر یقین کر چکی تھی۔ اس عرصے میں اس کی 2 بہنوں کی شادیاں ہوئی تھیں، مگر وہ کسی ایک کی شادی میں بھی شریک نہ ہو سکی تھی۔ جب طیبہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 15 سال تھی۔ پورے 9 سال بعد وہ نانا کے ہمراہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن یوں کہ وہ براہ راست اپنی ماں سے نہیں ملی تھی، اور نہ ہی انہوں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نانا کی وجہ سے ہی وہ کچھ خاموش تھیں، یہ شاید وقت نے انہیں صبر کی ردا اوڑا دی تھی، مگر سب کہتے تھے وہ بہت خاموش رہتی تھیں، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ زندہ ہوتی ہوئی بھی کوئی زندگی سے کیسے دور ہوتا ہے، نفیسہ اس کی زندہ جاوید مثال تھیں۔ بڑے پورے خاندان میں جنت ایک اجنبی تھی، اس کے اپنے تو صرف نانا ہی تھے، اسے صرف نانا ہی کافی تھے۔ بظاہر کوئی اسے کچھ کہہ نہیں رہا تھا، مگر کھوجتی نگاہوں میں عجیب سا تاثر ضرور جھلکتا تھا۔ اسے شادی کے دوران محسوس ہوتا رہا تھا کہ ماں اسے دیکھتی رہی ہیں، اس کے چہرے کے خد و خال میں اپنے حسنین کو کھوجتی رہی ہیں۔
اگر آج حسنین زندہ ہوتا تو وہ بھی اس کی طرح ایک خوبصورت ٹین ایجر ہوتا، اور شاید یہی خیال ہی ان کی طبیعت خرابی کا موجب بنا تھا۔ نئے گھر میں رشتہ داروں سے مل کر، بہنوں سے باتیں کر کے، ان کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں مصروف ہو کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ماہیوں مہندی کے فنکشن میں اس نے بہت خاموشی اور دلچسپی سے اٹینڈ کیے تھے۔ یہ نانا ہی کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا کہ اس گھر میں اب بھولے سے بھی ماضی کا قصہ کم از کم کھلے عام نہیں چھیڑا جا رہا تھا۔ بہنوں کا رویہ اس کے ساتھ قدرے بہتر تھا۔ تایا، چچا اور پھپھو کی فیملی کا اخلاق بھی کچھ برا نہ تھا۔ خاموشی تھی تو صرف ماں کی طرف سے تھی، فاصلے تھے بھی تو صرف ماں کی طرف سے۔ نانا نے منع کیا تھا تب بھی وہ چپکے چپکے سے دور دور سے ہی انہیں دیکھ لیا کرتی تھی، مگر ان کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ نفیسہ کی آنکھوں سے جو نفرت جھلکتی تھی اس کی پہچان اسے بہت اچھی طرح تھی۔ بارات والے دن وہ سیاہ اور سنہری فراک میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دیگر کئی چچا زاد، تایا زاد اور پھپھو زاد بھی اچانک سے حاضر ہو جانے والی اس کزن پر فدا ہوئے تھے، مگر وہ تو جیسے برہان کی تھی، برہان کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ برہان واصف اس کے بڑے تایا کا ایک لوتا بیٹا تھا، 5 سال بڑا تھا اس سے، خاندان بھر کا لاڈلا اور ہونہار سپوت۔ آتے جاتے وہ کہیں نہ کہیں اسے روک لیتا، کوئی نہ کوئی سوال جھاڑ کر اس کے سخت رد عمل کو انجوائے کرتا۔ وہ لفٹ نہیں کروا رہی تھی، نہ اسے نہ اپنے خاندان کی کسی بھی کزن کو، مگر دل ہی دل میں وہ برہان کی شخصیت اور وجاہت سے متاثر ضرور ہوئی تھی۔ جب وہ ایف ایس سی کی ایگزام سے فارغ ہوئی تو تایا نے برہان کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ گو کہ تائی اس رشتے سے ہرگز خوش نہیں تھی، مگر بیٹی کی پسند کے آگے مجبور ہو گئی تھیں۔ نانا کو بظاہر سب ٹھیک لگا۔ برہان خوش شکل اور پڑھا لکھا تھا، اپنی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا، اس کا برائٹ فیوچر تھا، ادب و آداب، تمیز و تہذیب۔ انہوں نے سوچ بچار کے لیے زیادہ وقت نہ لیا اور ہاں کر دی۔ سادگی سے نکاح کر دیا گیا، مگر رخصتی جنت کی پڑھائی ختم ہونے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ انہی دنوں سے برہان کو جاننے کا موقع ملا، فون پر بات چیت ہوئی تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ نانا کے بعد اس کی زندگی میں آنے والا وہ دوسرا مرد تھا جس سے اس نے خالص محبت کی تھی۔ نانا کے بعد اب وہی اس کا سب کچھ تھا۔ زندگی میں بظاہر سب ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ نانا ہارٹ اٹیک کے بعد اچانک ہی دنیا سے چل بسے۔ وہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر سیمسٹر سے فارغ ہوئی تھی کہ اتنا بڑا دھچکا لگا، اس کی دنیا تو جیسے ویران ہو گئی۔ پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر اسے فوراً لاہور سائرہ خالہ کے پاس جانا پڑا۔ نانا انہیں وصیت کر گئے تھے، سو انہوں نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا۔ جنت کو صدمے سے نکل کر سنبھلنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ 2 ماہ بعد ہی تایا نے رخصتی پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ نانا اس کی شادی کی وصیت کر گئے تھے، مگر وہ فی الوقت اس کے لیے تیار نہ تھی۔ اس سے بڑی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی تھیں، مگر نفیسہ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی جیسے یہی چاہتی تھیں کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ 18 سال کی عمر میں وہ رخصت ہو کر برہان کے گھر چلی گئی تھی۔ زندگی نئی ڈگر پر چلنے لگی تو نئے گھر میں نئے رشتوں کو اس نے اپنا بنا لیا۔ گو کہ تائی کے ساتھ ساتھ برہان کی بہنوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ خوشگوار نہیں تھا، مگر اس نے جیسے برہان کی محبت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ نانا صبر اور عزم کا سبق پڑھا کر گئے تھے اسے، تبھی وہ ان کے رویوں سے دل برداشتہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، برہان نے اسے نہ روکا۔ نانا کی جدائی کا زخم کبھی منمل نہیں ہو سکتا تھا، مگر زندگی نے خوشیوں بھرے لمحات دیے تو وہ بھی جینے کی کوشش کرنے لگی، اور یہیں سے ایک کڑی آزمائش کا آغاز ہوا تھا۔ شادی کے 3 سال گزر جانے کے باوجود وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ اس کے بانجھ پن کی وجہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مرض لا علاج ہو تو جواب دے دیا جاتا ہے، اسے بھی جواب دے دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ گھر آ کر بہت روئی تھی۔ برہان کتنی دیر تک اسے سمجھاتا رہا تھا، تسلی دلاسے دیتا رہا تھا۔ وہ اسے شہر کے بہترین گائنوکالوجسٹ کے پاس لے جانے کی بات کر رہا تھا، وہ اسے علاج کی یقین دہانی کرا رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ میرے لیے کوئی علاج تجویز نہیں کر سکتی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ سوچو جنت، آج کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج سائنس دریافت نہیں کر سکی؟ بانجھ ہونا ایک بیماری نہیں ہے، بانجھ ہونا ایک حقیقت ہے۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں اتنا غرق ہو چکی تھی کہ اسے اللہ کی ذات نظر آ رہی تھی، نہ اپنی تخلیقی حقیقت سمجھ آ رہی تھی۔ ذہن خالی سا ہو گیا تھا۔ برہان کی کوئی دلیل، کوئی حجت اس کا غم ہلکا نہ کر سکی، اسے امید نہ دلا سکی، یقین نہ سکھا سکی۔ یکے بعد دیگرے شہر کے کئی بڑے ہاسپٹل سے اس کے ٹیسٹ ہوئے، ہر ٹیسٹ کی ایک ہی رپورٹ تھی، ایک ہی حقیقت، جس کا احاطہ مختلف ڈاکٹرز نے اپنے مخصوص انداز میں کیا تھا۔ میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا کہ اس رات روئی تھی۔ اس کے آنسو تھم ہی نہ رہے تھے، دل سنبھل ہی نہ رہا تھا۔ یہ محرومی اس کے لیے کیوں؟ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اب اسے اپنے سسرال میں ساس اور نندوں سے تانے سننے کو ملنے لگے تھے۔ نقص اس میں تھا تو عتاب کا نشانہ بھی وہی بن رہی تھی۔ دوسری شادی کا ذکر بھی بار بار اس کے سامنے ہی چھیڑا جا رہا تھا۔ برہان اکلوتا بیٹا تھا اور تائی اپنے پوتے پوتیوں کو گود میں کھلانے کا خواب آنکھوں میں بسائے مزید انتظار کے حق میں نہیں تھی۔
وہ بس جلد از جلد برہان کی دوسری شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر برہان تھا کہ مان ہی نہ رہا تھا۔ وہ کسی طور بھی دوسری شادی کا سوچ ہی نہ رہا تھا۔ اسے اولاد کی کوئی جلدی نہ تھی، نہ پریشانی تھی، نہ کوئی فکر۔ پرواہ تھی تو صرف جنت کی، قدر تھی تو صرف اس کے احساسات کی۔ اگر میرے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو مجھے جنت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اکثر کہہ دیتا۔ بانجھ ہے وہ بانجھ، ماں نہیں بن سکتی۔ تائی دن میں 1000 بار دہرایا جانے والا جملہ اس کے سامنے بھی دہرا دیتی۔ وہ چپ ہو جاتا، کبھی غصہ کرتا، کبھی جھنجھلا کر اٹھ جاتا۔ وہ ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا، رپورٹس دکھا کر ان کی رائے نہیں بدل سکتا تھا۔ تائی نے دل کی بیماری سینے سے لگائی اور بستر پر پڑ گئیں، رو رو کر اپنا حشر الگ خراب کیا، برہان کو اپنی زندگی موت کے واسطے دیے، جذباتی بلیک میل کیا، مگر وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس سے جنت کے جذبات مجروح ہوتے۔ اس کی محبت دیکھ کر جنت ایک لمحے کے لیے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں شمار کرتی اور پھر اپنی محرومی کا سوچ کر بدقسمت ترین میں شامل ہو جاتی۔ وہ خود ناقص تھی، وہ برہان کو کامل کیسے کرتی؟ وہ خود محروم تھی، وہ اس کی عطا کیسے بنتی؟ گھر میں ٹینشن بڑھنے لگی۔ تائی امی کا رویہ اس کے ساتھ اتقامیز ہو گیا۔ اب اس کا ماضی زیر بحث لایا جانے لگا۔ اس کی بد نصیبی اور بدبختی کے سائے اس گھر کی خوشیوں پر محسوس کیے جانے لگے۔ بہت مجبور اور بے بس ہو کر برہان نے بالآخر گھر والوں کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا دوسری شادی، مگر ابھی نہیں، آپ کچھ انتظار کر لیں۔ جنت بہت اپسیٹ ہے، میں اسے مزید دکھ نہیں دینا چاہتا۔ جنت کی آنکھیں کرب سے نم ہو گئیں، گویا وہ ارادہ کر چکا تھا، مگر اسے کچھ وقت درکار تھا۔ کیا وہ وقت جنت کے زخم کا مداوع کر سکتا تھا؟ کیا وہ وقت جنت کے نقص کو پورا کر سکتا تھا؟ برہان کو وقت کیوں چاہیے تھا؟ جب ارادہ کر ہی لیا تھا تو پھر یہ انتظار کیوں؟ یہ انتظار کس لیے؟ اور کتنا انتظار کروں؟ 5 سال کا انتظار کم ہے کیا؟ فضیلہ تائی کا پارا ہی چڑھ گیا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے اپنے پوتے کو گود میں لوں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، جانے کتنے دن باقی ہیں زندگی کے۔ وہ جانے کیا کہہ رہی تھیں اس نے نہیں سنا۔ برہان کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے وہ اسے مزید کیا حجتیں اور دلیلیں دے رہی تھیں اس نے نہیں جانا۔ جان بھی لیتی تو کیا کر لیتی؟ اس رات برہان کافی تاخیر سے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں کو سینے سے لگائے، ان کے گرد بازو باندھے کسی مجسمے کی طرح خاموش اور ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت کملا کر رہ گئی تھی، روشن چمکتی آنکھوں کے دیے بجھ گئے تھے، ان کے نیچے حلقوں کے اندھیرے تھے۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ جنت، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے پکارا تھا۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے یار؟ جانتی تھی وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا، وہ اسے کسی بھی صورت اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک محبت اس کی بھی تھی جو شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو برہان کی فیمیل کولیگ سے بھی جیلس ہو جایا کرتی تھی، کجا کہ اس کی دوسری بیوی جس نے برہان کی زندگی میں آنا تھا، اس کا نام لینا تھا، اس کے بچے کی ماں بھی بننا تھا، اس کی ہمت وہ کہاں سے لائے، اس کا حوصلہ وہ کہاں سے لائے؟ یہ اذیت زیادہ بڑی تھی، یہ زخم زیادہ گہرا تھا۔ میری ایک بات غور سے سنو جنت، محبت بھرے لہجے میں ایک عزم تھا، ایک عہد، ایک یقین۔ میری زندگی میں جو تمہاری جگہ ہے اسے کوئی اور نہیں لے سکتا۔ کمرے میں جلدے واحد بلب کی روشنی تیز ہوئی۔ محبت میں نے صرف تم سے کی ہے اور صرف تم سے ہی کرتا رہوں گا، وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے بہت مان سے کہہ رہا تھا۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہمارے درمیان کبھی کوئی فاصلہ نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ یقین دہانی کراتے ہوئے اسے آئندہ کل کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ اور جنت کمال اپنی محرومی پر اس کی محبت کی ردا چڑھائے، اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان لے آئی تھی۔ لڑکپن سے لے کر آج تک اس نے یہی تو کیا تھا، اسے اب بھی یہی کرنا تھا۔ وہ تائی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت خواب تھے، امیدیں تھی گھر بھر کے لوگوں کی اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے۔ وہ یہ ظلم اس پر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ جس سے محبت ہو اس کی خوشیاں اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہیں۔ اس سے بھی وہ بہت عزیز تھا۔ تبھی نصیب کے آگے سر جھکاتے ہوئے اس نے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا تھا، تبھی اس کے وعدوں پر بھروسہ کر کے دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ جس روز برہان کا نکاح تھا اس روز اس کی تمام تر ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کمرے میں تیار ہو رہا تھا اور اس نے روتے سسکتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مت جاؤ برہان، میں مر جاؤں گی۔ اس کے ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے ایک بار پھر سمجھا رہا تھا، اور وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ کیا اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس وقت کو بھی سوچا تھا؟ اذیت پر مشتمل ان لمحوں کا گمان کیا تھا برہان کی زندگی میں کوئی اور آئے گی اور وہ اسے آنے دے گی، کچھ کر ہی نہ سکے گی۔ وہ گھڑی جب محبت کا واسطہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تم تیاری کرو، میں تمہیں حفصہ آپی کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، واپسی پر پک کر لوں گا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنا ہے۔ جنت، ضد مت کرو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔
وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، ناچار اسے حفصہ آپی کو فون کرنا پڑا۔ اس کی نانا کے باوجود وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ شدت سے روتی ہوئے کچھ بے قابو ہو کر وہ اس رات امی کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، ان کے قدموں میں گرنا چاہتی تھی، مگر ہانیہ نے اسے ڈرائنگ روم سے آگے ان کے کمرے تک جانے نہیں دیا تھا۔ وہ تم سے نہیں ملیں گی، صرف ایک بار مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ نفیسہ کے کمرے کا دروازہ مقفل ہو گیا تھا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، کئی بار ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی یہی ہوتا تھا۔ نفیسہ اس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ ہانیہ کو راستے سے ہٹا کر وہ ان کے بند کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی تھی، ہمیشہ کی طرح، کچھ اذیت، کچھ دکھ، کچھ کرب اور بے بسی کے ساتھ۔ مجھے دعا دے دیں امی، مجھے ایک دعا دے دیں، صرف ایک بار میرے لیے ہاتھ اٹھا لیں، صرف ایک بار امی، امی۔ وہ روتی بھی ان کی منتیں کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے مار لیں، میرا منہ نوچ لیں، میری جان نکالیں، لیکن یہ نہ کریں، پلیز یہ نہ کریں۔ مگر دوسری طرف ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی رہی۔ اللہ کے لیے دروازہ کھول دیں امی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ روتے بلکتے وہ گھٹنوں کے بل گر سی گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی جنت، اب جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیے تھے، دروازے کو پکڑ لیا تھا۔ آج اس کا نکاح ہے امی، سسکیوں کے بیچ وہ بمشکل کہہ پائی۔ میں ابھی تک ماں نہیں بن سکی تو اس لیے وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ لب بھینچ کر آنکھیں رگڑ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ امی آپ سن رہی ہیں مجھے؟ بہت پیار، بہت محبت اور لجاجت سے وہ دروازے سے لگ گئی تھی۔ امی میں اس وقت صرف 6 سال کی تھی۔ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، گلو گیر آواز کمزور سی تھی۔ صرف 6 سال کی تھی امی۔ جسم لرز رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا، آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ وہ کسی ننھے معصوم بچے کی طرح ٹوٹ کر اپنی صفائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، میرا یقین کریں، میں نے اسے۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے دعا دے دیں۔ دیکھیں نانا بھی نہیں رہے، برہان بھی نہیں رہے گا، میں اکیلی رہ جاؤں گی امی، اللہ کے لیے صرف ایک دعا، میرے لیے صرف ایک دعا۔ لیکن دعا نہیں ملی، دروازہ بھی نہ کھلا۔ ہمیشہ کی طرح اس رات بھی حفصہ آپی اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گئی تھیں۔ برہان بار بار فون کر رہا تھا، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے فون پر اس سے بات نہیں کی تھی۔ نیند کی گولی لے کر آرام کرنا چاہا، مگر اس کی بے چینی اور بے قراری میں کسی صورت افاقہ نہیں ہوا تھا۔ اگر جو یہ نقص اس کی زندگی میں نہ ہوتا، اگر جو یہ محرومی اس کا مقدر نہ ہوتی، اس نے لاکھ کوشش کی واپس گھر جانے کی، مگر حفصہ آپی نے اسے جانے نہ دیا۔ یہ بھی برہان کی ہی خواہش تھی کہ وہ کچھ روز ان کے یہاں ہی ٹھہرے۔ فضیلہ تائی گھر کو سجا رہی تھی، نئی دلہن کا کمرہ سیٹ ہو رہا تھا، دیگر رسمیں ادا ہو رہی تھیں۔ اس صورت میں وہ جنت کو وہاں نہیں لانا چاہتا تھا۔ البتہ آفس سے واپسی پر وہ روز ہی اس کے پاس آتا تھا، محبت کا یقین دلاتا تھا، اس کا خوف، اس کے خدشات کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ جب تک وہ پاس ہوتا، وہ ہر ایک بات پر یقین کرتے ہوئے ہلکی پھلکی سی ہو جاتی۔ صرف یہ احساس کہ برہان صرف میرا ہے، اسے تمام خدشات سے مبرا کر دیتا، ہمت جگا دیتا، حوصلہ بڑھا دیتا۔ اور جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتا، تنہائی اسے سانپ کی طرح ڈسنے لگتی۔ محرومیاں نئے سرے سے سر اٹھاتی اور وہ خود اذیتی کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی۔ یہ اذیت، یہ دکھ، یہ کرب، یہ محرومی میری زندگی میں کیوں؟ وہ سوچتی اور رو دیتی۔ برہان کی شادی دھوم دھام سے سر انجام پا گئی تھی۔ ولیمہ کے بعد ہی وہ اسے اگلے روز لینے آ گیا تھا۔ حفصہ آپی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھائے کافی دیر تک کچھ کہتی رہی تھیں اور وہ انہیں تسلی دیتا رہا تھا۔ وہ ان کی بہن کو جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا، اسے تکلیف دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ تیار ہو کر جب وہ نیچے آئی تو برہان اسے بہت فریش اور نکھرا نکھرا سا لگا۔ جینز پر سفید شرٹ میں ملبوس، بال سلیقے سے جمے ہوئے، کلائی پر قیمتی گھڑی، وہ اپنی مکمل تیاری میں ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جنت پر نظر پڑتی اس کی آنکھوں کی چمک بڑی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حفصہ آپی نے انہیں دعاؤں کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، معمول کے مطابق، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی تیسرا فرد ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ یہاں سے وہ سیدھا اسے ریسٹورانٹ لے گیا تھا۔ اس کی من پسند ڈشز کا آرڈر دے کر وہ میز پر اس کی طرف جھکا۔ کیا خیال ہے لنچ کے بعد شاپنگ پر چلیں؟ وہ شاید اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ جنت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا برہان تھا، وہ ذرا بھر نہیں بدلا تھا۔ اس کی زندگی میں جنت کی وہی اہمیت تھی، وہی مقام تھا۔ وہ اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ تم نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے جنت، میں تمہارا یہ احسان کبھی چکا نہیں پاؤں گا۔ لنچ کے بعد جب وہ گاڑی کی طرف جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا، اللہ نے اگر مجھے اولاد سے نوازا تو ان پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہوگا جتنا میرا یا ماہین کا۔
وہ خاموش ہو گئی۔ اولاد کا ذکر ایسے ہی اس پر جمود طاری کر دیتا تھا۔ شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے جس لمحے وہ برہان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، نگاہ سیدھی ماہین پر گئی۔ سرخ کامدار جوڑے میں ملبوس، نق سک سے تیار نئی نویلی دلہن اس سے بہت خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ البتہ فضیلہ تائی کے تیور کچھ بگڑے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ انہیں برہان کا شادی کی دوسرے روز ہی جنت کو وقت دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جنت معذرت چاہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی تو برہان بھی اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں سامنے بیٹھی ماہین کے چہرے پر ایک تاریکی سی چھا گئی۔ سرتاج نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہ تھا، حالانکہ وہ اپنی ساس کے کہنے پر اس کے لیے کتنے شوق سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ فضیلہ تائی بھی سارے وقت اندر ہی اندر جلتی کوٹتی رہی تھیں۔ انہوں نے تو ماہین سے بھی کہہ دیا تھا، صبر سے کام لینا بیٹی، غلام ہے یہ جنت کا، وقت لگے گا پر وہ تمہارا بھی ہو جائے گا، آخر تم اس سے بچہ دوگی۔ اپنی بہو کا اڑتا رنگ انہوں نے بھانپ لیا تھا۔ ماہین بدقت مسکرا دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی ایسا تاثر جو شعلہ بن کر لہرا رہا تھا۔ شادی کے بعد برہان اپنے حقوق و فرائض کا اسی طرح خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ شادی سے قبل رکھا کرتا تھا۔ مجبوری تلے دبی جنت کے لیے صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اسے بھی سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ وہ ماہین کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی کر سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے اس گھر میں مکمل طور پر اس طرح نظر انداز کرتی جیسے وہاں اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ جس ذہنی اذیت سے وہ روز گزرتی تھی، اس لحاظ سے یہ خیال اس کے لیے بھی بہتر تھا۔ شروع کی 2 ماہ سب ٹھیک رہا، نہ برہان کے رویے میں تبدیلی آئی، نہ محبت میں کمی واقع ہوئی۔ وہ آج بھی اسے شدتوں سے چاہتا تھا اور اس وقت تہی دامن جنت کے لیے برہان کی محبت آب حیات سے کم نہ تھی۔ لیکن جب ماہین امید سے ہوئی تو جہاں اس کی سوئی ہوئی اذیتیں جاگ اٹھیں، وہیں برہان کا دل بھی بدل گیا۔ ماہین پہلے اس کی صرف بیوی تھی، اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کا سٹیٹس اونچا ہو رہا تھا، وہ اس کے دل میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ زیادہ وقت ماہین کو دینے لگا تھا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگا تھا۔ پہلے احساسات میں فرق آیا، پھر ترجیحات بدلنے لگیں۔ شادی کے 5 سال اس نے صرف جنت کے نام کیے تھے، اب وہ کچھ وقت خالص اپنے بچوں کی ماں کے لیے بھی نکالنا چاہتا تھا، اور یہیں سے فاصلے بڑھے تھے، دوریوں کا آغاز ہوا تھا، یہیں سے بدگمانیاں اٹھی تھیں اور شکووں کا آغاز ہوا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ سب بدل گیا، جذبات، احساسات اور ترجیحات بھی۔ جانے کیسے وہ نظروں میں رہ کر بھی نظروں سے اوجھل ہوئی، جانے کیسے برہان کی محبت جب آزمائش کی بھٹی سے گزر کر نکلی تو پھر محبت نہ رہی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، کندھے مایوسی کے بوجھ تلے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں بے بسی کے احساس سے نم ہو رہی تھیں۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا اور کچن سے برہان واصف کی آواز آ رہی تھی، کیسی باتیں کرتی ہو ماہی، تم نے تو مجھے مکمل کر دیا ہے۔ وہ جو پانی پینے کی غرض سے کچن کے اندر جا رہی تھی، اس کا یہ جملہ سن کر دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ کاؤنٹر ٹیبل کی اس طرف ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مسکراتا ہوا، پرکشش چہرہ اور براؤن آنکھوں کی چمک، کتنا خوش لگ رہا تھا وہ، کتنا مکمل لگ رہا تھا ماہین کے ساتھ۔ آئندہ ایسی باتیں مت کرنا، بہت اہم ہو تم میرے لیے۔ صرف اہم ہو، پیار نہیں کرتے آپ مجھ سے؟ وہ جنت کو دروازے میں دیکھ چکی تھی اور بڑی لگاوٹ سے پوچھ رہی تھی۔ اہم وہی ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے۔ اسے پتھر نہیں ہونا تھا، مگر وہ ہو گئی تھی۔ محبت کا اعتراف، ہاں یہ محبت کا اعتراف ہی تھا۔ ماہین سے شادی کے پورے 6 ماہ بعد یہ محبت کا اعتراف تھا۔ وہ جس کی پہلی اور آخری محبت جنت تھی، اب اس کی کل محبت اس کے بچے کی ماں ہو گئی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، آپ کی محبت ہی تو میرا سہارا ہے۔ خوش دلی سے مسکراتی ہوئی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ ماہین کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے رخ بدلا تھا اور تب اس کی نگاہ جنت پر پڑی۔ ایک لہجے کے لیے وہ رک سا گیا۔ ماہین کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، یوں ہی غیر ارادی طور پر۔ اس کی یہ حرکت ماہین کو تاؤ دلا گئی۔ ارے جنت، تم کب آئیں؟ ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ اپنے تاثرات کو نرمی میں ڈھالتے ہوئے اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ برہان کے سامنے اس کا لہجہ ہمیشہ مٹھاس لیے ہوتا تھا۔ وہ جو یہاں پانی پینے آئی تھی، غم پر ہی اکتفا کر کے پلٹ گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا مگر لاک نہیں لگایا۔ وہ چاہتی تھی جب برہان اس کے پیچھے آئے تو اسے دروازہ بند نہ ملے۔ اب وہ بھاری دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی، بے قراری سے انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ بہہ جا رہے تھے، دل تھا کہ رکا جا رہا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، محض چند ماہ کے اندر اندر؟ وہ بے یقین سی ہوئی۔ نفی میں سر ہلا کر اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، پھر خود کو سنبھالتی ہوئی نگاہیں دروازے پر مرکوز کر لیں۔ ابھی وہ بھاگا بھاگا آئے گا اور کہے گا، میری جنت تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہاتھ پکڑے گا، آنسو پونچھے گا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنا عہد دہرائے گا، بھلا مجھے بھی تمہارے سوا کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے؟ پھر اس کی آنکھوں میں نمی آئے گی اور لبوں پر محبت کے نام کی تسبیح۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہاری جگہ میرے دل میں اور کوئی نہیں لے سکتا۔ اور وہ فوراً مان جائے گی، کوئی نخرہ نہیں دکھائے گی، کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گی۔
مگر وہ ہم سفر، ہم نوا، مجازی خدا، وہ یہ سب کہنے آیا ہی نہیں۔ بار بار آنکھیں مسلتے، گال رگڑتے وہ منتظر سی بیٹھی رہی، مگر برہان واصف وہ آیا ہی نہیں۔ مٹیالی شام کے اندھیروں میں غرق، اس کے انتظار میں بے قرار، وہ ایک بار پھر بھول رہی تھی کہ پچھلے 3 ماہ سے برہان ایک بار بھی اسے یہ کہنے نہیں آیا تھا۔ تم بانجھ ہو جنت، اور بانجھ عورت مرد پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ بانجھ اور بوجھ، محرومی کا احساس شدید تر ہوا، بے بسی کا احساس قوی تر۔ اس نے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر ماہین کی طرف دیکھا۔ کامدار کاٹن سوٹ میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے، سفید دوپٹہ اپنے وجود پر پھیلائے، وہ ہمیشہ کی طرح نکھری نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ اس نے دانستہ اپنا داہنا ہاتھ میز پر سامنے رکھا ہوا تھا، جس میں آج گولڈ کی ایک نئی رنگ چمک رہی تھی۔ جنت نے خاموشی سے ریفریجریٹر کھول کر پانی کی بوتل نکالی، ریک سے کانچ کا گلاس اٹھایا اور ٹھنڈا پانی انڈیلنے لگی۔ اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ماہین نے چائے کا سپ لیا۔ بہت محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، بہت خیال رکھتا ہے وہ میرا، اور کیوں نہ رکھے، آخر میں اسے ایک بچہ دے رہی ہوں۔ لہجے میں تکبر بھرا تھا، آواز میں رعونت تھی، آنکھوں سے غرور جھلکتا تھا، جیسے سارا کمال صرف اس کا تھا، جیسے عطا صرف اس کے ہاتھ میں تھی، جیسے قضا کے فیصلے اس کی مرضی، اس کی منشا سے ہوتے تھے۔ جتنی طوفانی محبت وہ تم سے کرتا تھا، اور شادی کے بعد بھی جس طرح وہ تمہارا خیال رکھتا تھا، میں تو یہ سمجھی تھی وہ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ جنت کی زرد رنگت میں ایک کرب سا ٹھہر گیا، سرخ و متورم آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی۔ اور اب دیکھو، اتنی محبت، اتنا پیار، آخر کیوں نہ کرے، میں اس کے ہونے والے بچے کی ماں جو ہوں۔ اترا کر کہتے ہوئے اس نے اپنی گردن اونچی کی تھی، سر یوں اٹھایا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کی ملکہ ہو۔ بھلا وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر کسی تڑپ، بغیر کسی دعا، بغیر کسی انتظار کے سب عطا کر دیتا ہے۔ اس نے خالی گلاس میز پر رکھ دیا۔ سچ پوچھو تو میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، شراکت داریاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ماہی نے ایک اور وار کیا تھا، اور اس کا ہر وار ٹھیک نشانے بیٹھتا تھا۔ جب میں نے شراکت برداشت کر لی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے متمل ہو کر پوچھا تھا۔ تمہاری تو مجبوری ہے، میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں برہان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں اسے ایک بچہ دے رہی ہوں۔ جنت، تم اسے کیا دے رہی ہو؟ پچھلے 5 سالوں میں تم نے اسے دیا ہی کیا ہے؟ تمسخر اڑاتا ہوا لہجہ۔ جنت کا وجود چل نہیں ہوا، جواباً وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ماہین برہان کے ہونے والے بچے کی ماں تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا، وہ اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہی مناسب تھا وہ ناشتے کا ارادہ ترک کر دے اور بھوکی پیاسی یہاں سے چلی جائے۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جنت کے قدموں کی حرکت تھمی، کچھ متوش ہو کر اس نے ماہین کو دیکھا۔ وہ سینے پر بازو باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں ہوش میں ہوں، اور دیکھنا چاہتی ہوں ایک بانجھ لڑکی کہاں تک لڑ سکتی ہے۔ استہزائیہ انداز میں کہتی ہوئے وہ کچن میں چلی گئی، اور جنت صدمے سے گنگ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ بانجھ، وہ ایک لفظ نہیں، خنجر تھا، دل میں اترتا تھا اور لہو لہان کر دیتا تھا۔ بانجھ، وہ محرومی کا احساس نہیں، جلتا ہوا انگارہ تھا، وجود پر گرتا تھا اور بھسم کیے جاتا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے، سپہر کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے استری کر رہی تھی۔ مان کسی خیال کے ذہن میں آتے ہی اس نے استری رکھ کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ اب وہ برہان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، پھر خاموشی سے اگلے کئی لمحوں تک گھنٹی گنتی رہی تھی۔ موبائل شاید سائلنٹ پر تھا۔ برہان نے خاصی تاخیر سے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو۔ اس کی محبت، عنایت اور الفت کی طرح اس کے لفظ بھی کم پڑ گئے تھے۔ فقط 2 لفظوں کا مستحق جانا گیا تھا اسے۔ جنت کو اپنا آپ بے حد ارزاں محسوس ہوا، جیسے وہ خاک ہے، پیروں تلے روندی جا رہی ہے۔ تم نے تو مجھے مکمل کر دیا ہے۔ اس نے ذہن میں ابھرتی اس آواز کو جھٹک دیا اور ڈھیٹ بن گئی، بے حس ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ گھر میں تو بات کرنے کے موقع کم ہی میسر تھے، کمرے میں آنا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا اس نے۔ تمام تر محبت، توجہ اور عنایتیں دوسری بیوی کے لیے رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، لیکن مصروف ہوں۔ وہ اکثر سوچتی تھی، آج پھر سوچنے لگی تھی، کیا یہ وہی برہان ہے جو اپنی دوسری شادی سے اپسیٹ تھا، جو اس کے احساسات کی اتنی قدر کرتا تھا کہ بمشکل دوسری شادی کے لیے راضی ہوا تھا، جسے جذبات کی اتنی فکر تھی کہ گھر کو برقی کمکموں سے سجانے نہ دیا تھا، وہ جو صرف اس کا تھا، جو صرف اسے چاہتا تھا۔ اب تو ان کے مابین بدگمانیوں کی اتنی دیواریں کھڑی ہو چکی تھیں کہ وہ کچھ کہنا بھی چاہتی تو کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آج اسے کچھ کہنا تھا۔ فاصلے کی اس دیوار کو توڑنے کے لیے ایک کوشش اسے ضرور کرنی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر آج تم اور میں حفصہ آپی کی طرف چلے جائیں۔ کیا کبھی اس نے سوچا تھا اسے اس قدر محتاط انداز میں ڈر ڈر کر برہان سے بات کرنا ہوگی؟
اور ماہین کو گھر میں اکیلا چھوڑ جائیں؟ وہ اس کے مطالبے پر بدک ہی تو گیا تھا، جانتی بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آج شام ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ بھی ہے۔ اصل میں حفصہ آپی نے فون کیا تھا آج شام کھانے پر، ان سے معذرت کر لو، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ اس نے فوراً سے کال کاٹ دی۔ جنت موبائل کان سے لگائے کھڑی رہ گئی۔ خشک لبوں کو تر کرتی ہوئی اس نے موبائل رکھ دیا۔ ایک بار پھر اپنی تمام تر توجہ آئرن سٹینڈ کی جانب مرکوز کی اور اپنا وہ جوڑا پریس کرنے لگی جس کا رنگ برہان کا پسندیدہ رنگ تھا اور جسے آج وہ اس کے لیے پہننا چاہتی تھی، اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے اور یہی برہان کہا کرتا تھا، مر جائے گا مگر دوسری شادی نہیں کرے گا۔ کپڑے پریس کر کے الماری میں ہینگ کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اس نے حفصہ آپی سے فون پر بات کر کے ان سے معذرت کر لی کہ آج رات وہ ان کی طرف کھانے پر نہیں آ سکے گی اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا دل تنگ سا ہونے لگا۔ وہ ہوا خوری کے لیے باہر لان میں آ گئی۔ سامنے ہی ماہین فون کان پر لگائے ٹہل رہی تھی۔ نہیں برہان، مجھے وہ بلیک والا ہی چاہیے، آپ کو ہر حال میں مجھے وہی دلانا ہوگا۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ایک نظر جنت پر ڈالی، پھر ایک ادا سے ہٹا کر رک گئی۔ ارے ہاں، بیبی کا نام تو ابھی تک ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ جنت کو دیکھ کر اسے اپنے ہونے والے بچے کا خیال آیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں لیکن مصروف ہوں۔ جنت نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ اندر کی گھٹن سے تنگ ہو کر باہر آئی تھی، مگر باہر کا حبس شدید تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ میرے لیے اب اس کے پاس چند لمحے بھی نہیں رہے۔ یہی برہان تھا جسے پوری دنیا میں سوائے جنت کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور اب سب نظر آتا ہے ماں سوائے اس کے۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹک گیا۔ ماہین ٹھیک ہی کہتی تھی، زندگی میں تو اسے رکھے ہوئے تھا، مگر دل سے تو کب کا نکال چکا تھا، ورنہ وہ کچھ تو احساس کرتا، کچھ تو خیال کرتا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں واپس پلٹ آئی۔ ملازمہ کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا۔ پھر اس نے گاڑی کی آواز سنی اور اٹھ کر کھڑکی میں آ گئی۔ ماہین خاص طور پر برہان کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کا پسندیدہ رنگ زیب تنگیے کسی پھول کی طرح کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ تیاری سے واضح تھا وہ صرف ہاسپٹل نہیں جائیں گے، آج رات کا کھانا بھی کہیں باہر تناول فرمایا جائے گا، آج رات بھی وہ تاخیر سے لوٹیں گے۔ ملازمہ نے دستک دے کر اسے شام کے کھانے سے متعلق پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ آج رات پھر اسے بھوکا ہی سونا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے بے اختیار سامنے دیکھا۔ برہان سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دروازے میں کھڑا تھا۔ چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ تم آ گئے برہان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ برہان کے تاثرات ہنوز سخت ہی تھے۔ وہ اس کی خاموشی سے کچھ پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ ماہین کے ساتھ تم کس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ جی، وہ خاک نہ سمجھی۔ ہم ہنی مون پر کہاں گئے، کہاں گھومتے پھرتے رہے، میں نے تمہیں کیا گفٹ دیے، ہم نے وقت کیسے گزارا، یہ سب اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دل جلاتی ہو اس کا جنت؟ وہ اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ وہ حق تک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا، جنت تم نے کچھ کھایا یا نہیں؟ میں تمہیں روز اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟ تم خفا تو نہیں ہو جاتی؟ تمہیں وقت نہیں دیتا، تم سے بات نہیں کرتا، تمہیں کہیں برا تو نہیں لگتا؟ کہا بھی تو کیا، ڈانٹا بھی تو کس بات پر، فکر ہوئی بھی تو کس امر کی؟ جنت آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اپنی اور میری زندگی مشکل بنا رہی ہو یار؟ وہ ضد ہو رہا تھا اور جنت اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ ماہین کچھ بھی کہتی ہے اور وہ یقین کر لیتا ہے، کچھ بھی بتاتی ہے اور وہ مان لیتا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو حرکت دی مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ آواز باغی ہوئی، آواز کرب میں معدوم ہوئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں محرومی کا احساس برا ہوتا ہے، مگر اس محرومی میں دوسروں کو اذیت پہنچانا، انہیں نیچا دکھانا، کم از کم اس کی توقع نہیں کر رہا تھا میں تم سے۔ جنت کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ سر تا پیر لہو لہان ہو گئی۔ صرف محرومی ہی ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں، جذبات، احساسات، خواب، خواہشات اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہے اور ماہین کے ساتھ تمہارا رویہ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور جنت سن ہوتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس برس جو خزاں اتری تھی وہ صرف دھرتی پر ہی نہیں، اس کے وجود پر بھی اتری تھی۔ وہ اسے بھی بے رنگ کر رہی تھی، اس کے حصوں کو بھی جھاڑ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، دھرتی کی خزاں گزر جانے والی تھی مگر اس کے اندر کی خزاں اس کے اندر ہی رہنے والی تھی۔ جی آپا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فون کان سے لگائے نورین آپا سے بات کرتی ماہین کچن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، ایسے تو نہیں اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی۔ تیزی سے پیاز کاٹتے اس نے سکینہ کے ذمے دوسرے کام لگائے اور خود مرغی کے لیے مسالہ بھوننے لگی۔ مگر جن کی اولاد نہ ہو انہیں بھلا کیا اندازہ؟ جنت نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ وہ کام نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً ادھر ادھر ہو جاتی۔ خیال تو بہت رکھتی ہوں آپا، پھر بھی دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔
جنت کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور تیر چھوڑا تھا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں آپا، جنت بہت اچھی ہے، میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے، بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ ایک لہجے کو رک کر اس نے کچھ سنا، پھر مسکرائی، سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا، میں برہان کو بیٹا ہی دوں گی۔ جنت کٹنگ بورڈ پر ٹماٹر کاٹنے لگی تھی۔ امی کے بارے میں بتائیں، وہ کراچی سے کب آ رہی ہیں؟ اب وہ اپنی ساس کے متعلق پوچھ رہی تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جانے کیا بتایا گیا، وہ بھی اختیار چونک اٹھی تھی۔ جنت نے اس کے لہجے کا بدلاؤ خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ اچھا، میں سمجھی وہ 1-2 ہفتے وہیں رہیں گی۔ چلیں، اچھا ہے وہ آ جائیں، مجھے ویسے بھی ان کی بہت ضرورت ہے، میری ماں جیسی ہیں وہ۔ لگاوٹ سے کہہ کر کچھ دیر تک سنتی رہی، پھر فون بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا کھانا تیار کر کے سکینہ کو ہدایات دے کر جنت اپنے کمرے میں آ گئی۔ الماری کے پٹ کھولے وہ کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی جب بیرونی گیٹ پر برہان کی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ اس نے سر ضرور اٹھایا مگر اٹھ کر کھڑکی تک نہ گئی۔ بی بی جی؟ عین اسی لمحے سکینہ ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ماہین بی بی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، درد سے چیخے جا رہی ہیں۔ برہان کی شرٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہ پریشانی کے عالم میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اتر کر جس لمحے وہ بالائی منزل پر ماہین کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اسی لمحے گاڑی پارک کر کے برہان لیپ ٹاپ کیس سنبھالے صدر دروازے کا رخ کر چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا اور جنت کے آنے کے بعد ماہین اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر وہ لج گئی۔ کیا مذاق ہے ماہین؟ سکینہ کہہ رہی تھی تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس افراتفری میں وہ اس کی دروازہ لاک کرنے والی حرکت کو نوٹس کر ہی نہ پائی۔ ہاں طبیعت تو میری خراب ہے، عجیب سے انداز میں کہتے بھی وہ پیچھے ہٹی اور اس سے قبل کہ جنت کچھ سمجھ پاتی اس نے ایک جھٹکے سے ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھیر دیا، گلدان توڑ دیا، کانچ کا گلاس الماری کے شیشے پر دے مارا۔ جنت حیران و ششدر اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں چیخنے لگی، جنت، جنت نہیں، جنت میرا بچہ۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ روتے چیختے چلاتے ہوئے اس نے کانچ کے ٹکڑے سے اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیا۔ بند دروازے کے اس پار برہان اس کا شور سن کر پاگل ہو رہا تھا۔ اندر وہ پتھر کا مجسمہ بنی ماہین کے سامنے کھڑی تھی، اس سے روتا تڑپتا چیختا دیکھ رہی تھی، اپنی منتیں کرتا سن رہی تھی۔ دروازہ کھولو جنت، جنت دروازہ کھولو۔ برہان اپنے کندھے کے زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ماہی نے خود کو فرش پر گرا لیا۔ اب وہ یوں تنفس لے رہی تھی جیسے مرنے کو ہو۔ سکینہ دوسری چابی لے آئی تھی، دروازہ جھٹکے سے کھل گیا تھا۔ برہان کی پہلی نظر اپنی بے حال ہوتی بیوی پر پڑی تھی، دوسری نظر بے جان مجسمے کی طرح کھڑی جنت پر، جو ساکت تھی، سامت تھی، متوش تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور ہر ٹوٹی ہوئی شے کی طرح اس کے ٹوٹے ہوئے لفظ بے اثر رہے، غیر اہم رہے۔ برہان کا داہنا ہاتھ اٹھا، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ایک مضبوط توانا مرد، اور پھر جس قوت سے وہ تھپڑ پڑا تھا، جنت توازن برقرار نہ رکھ سکی، لڑکھڑا کر شیشے کے ٹکڑوں پر جا گری۔ وقت جیسے رک سا گیا، تھم سا گیا، آوازیں معدوم ہو گئیں۔ عجیب بات تھی، اس کے حلق سے سسکاری تک نہ نکلی۔ یاد رہا تو بس وہ تھپڑ، تکلیف ہوئی بھی تو بس اس تھپڑ کی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ روتی تڑپتی حال سے بے حال ماہین کو بازوؤں میں اٹھائے برہان ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ صدمے سے گنگ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ آن کی آن میں یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ کیا یہ برہان تھا؟ کیا یہ اس کا برہان تھا؟ یہ کیسا چہرہ تھا؟ یہ کیسا رویہ تھا؟ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ طلاق؟ اس نے یہ لفظ کیسے ادا کر دیا؟ اس کا دل پھٹنے کو تھا، روح فنا ہو رہی تھی، دماغ معاف۔ وہ ایک لفظ جب ادا ہوا تو ہر رشتہ بدل گیا، پناہ چھن گئی، گھر ٹوٹ گیا، گھر بکھر گیا۔ اس رات وہ گھر آئی تو کمرے سے باہر نکلتی نفیسہ کی پہلی نظر اس پر پڑی۔ گال پر تھپڑ کا نشان، آنکھ کے نیچے نیل، سفید قمیض کی آستین پر خون، کانچ کا ٹکڑا وہیں کہیں کھبا رہ گیا تھا، الجھا بکھرا ہوا سا حلیہ۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے جنت؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایمان اس پر چلائی تھی، ایک شور سا اٹھا تھا۔ روحینہ چچی، زیبا چچی، فریدہ پھپھو، گھر کے چھوٹے بڑوں کا ایک جمکٹا سا اکٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نگاہیں اپنی ماں پر جمی رہ گئی تھیں۔ سکتہ ٹوٹ گیا، وہ سب کو ہٹا کر اپنی ہر اذیت سے لاپرواہ ہو کر ان کی طرف بھاگی، ان کے قدموں میں گرتے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا امی، میرا یقین کریں۔ وہ رونے لگی۔ جنت کو ساکت نگاہوں سے دیکھتے ان کا داہنا ہاتھ بے ساختہ دل پر آن ٹھہرا تھا۔ ایک لمحے کو وہ لڑکھڑائیں اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے فرش پر ڈھیر ہو گئیں۔ امی! گھر کے سناٹے میں اس کی چیخ گونجی تھی۔
امی نہیں امی میری بات سنیں، امی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایمان نے روتے ہوئے اسے بے دردی سے کھینچ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ ہانیہ اس پر چیخ رہی تھی۔ کوئی گاڑی نکالنے کو بھاگا تھا، کسی نے ایمبولینس کو کال کرنا چاہی تھی۔ اس شور اور افراتفری میں وہ تھر تھر کانپتی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ ہاسپٹل سے اس رات نفیسہ کی میت آئی تھی۔ بہنوں نے اسے ان کی چارپائی کے قریب تک آنے نہیں دیا تھا۔ جب زندہ تھی تب نہیں، تو جب وہ نہیں رہیں تب کیوں؟ وہ روتی تڑپتی رہ گئی، کسے بتاتی اس کا کوئی قصور نہیں، کون یقین کرتا، وہ گنہگار نہیں۔ دوسروں کے برعکس حفصہ خاموش تھیں، نہ ہاتھ اٹھایا، نہ شکوہ کیا، نہ اس پر روئیں، نہ اس پر چلائیں۔ آخری وقت تک وہ نفیسہ کے ساتھ رہی تھی۔ ماں کا چہرہ جیسے آنکھوں میں ٹھہرا تھا، لمس بھی جیسے ہاتھوں میں ہی رہ گیا تھا۔ نفیسہ کا وجود مٹی تلے جا سویا تو وہ بھی جیسے زندہ لاش ہو گئی۔ اس کی بھوک مٹ گئی، نیند اڑ گئی، چین مٹ گیا، بے سکونی وجود کے انگ انگ میں اتر گئی۔ وہ یوں خاموش ہوئی جیسے قوت گواہی سے محروم کر دی گئی ہو۔ ساری وضاحتیں، صفائیاں، دلیلیں جیسے اس ایک ماں کے لیے تھیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے لب سی لیے۔ بہنوں کو اس کی شکل تک سے نفرت ہو گئی۔ چچا، تایا اور پھوپھیوں میں سے کوئی اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنی ماں کی بھی مجرم تھی۔ وہ اس گھر پر نازل ہونے والی ہر بربادی کا سبب تھی۔ اس پر کوئی ترس کھاتا بھی تو کیوں، کوئی ہمدردی جتاتا بھی تو کیسے؟ سب کو لگتا تھا طلاق ایک سزا تھی۔ اسے ٹھیک وقت پر بالکل ٹھیک ملی۔ اس کے ساتھ جو ہوا بالکل صحیح ہوا۔ ابھی تو آغاز تھا، ابھی تو اسے در در کی ٹھوکریں کھانی تھیں، ذلیل و خوار ہونا تھا۔ عدت اس نے اسی گھر میں گزاری جو اس کا کبھی نہیں تھا۔ چھت کا ایک کمرہ جس میں وہ مستقل ٹھہرے رہنا چاہتی تھی۔ کمرہ روہینہ چچی کے ٹیرس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، منڈیر ایک ہی تھی۔ عدت کے بعد بڑے چچا نے آنن فانن اس کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے زمان سے طے کر دیا۔ وہ جنت سے پورے 15 برس بڑا تھا۔ بیوی روز روز کی مار دھاڑ سے تنگ آ کر خلا لے چکی تھی۔ 3 بچے بھی تھے جو ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ کسی نے اس سے رائے پوچھی، نہ مرضی جاننے کی کوشش کی۔ فیصلہ ایک سزا کی طرح بس سنا دیا گیا۔ نکاح اور رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ ایک جہنم سے نکال کر دوسرے جہنم کا بندوبست کیا جانے لگا۔ نکاح سے 1 ہفتہ پہلے خالہ آئیں، بہانے سے چچا سے اجازت لے کر اسے اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ وہ ان کے گھر صرف 2 دن رہی۔ تیسرے دن اس کا بہت اچانک اور ہنگامی طور پر فارغ وجدان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ سائرہ خالہ سبھی معاملات پہلے طے کر چکی تھیں۔ اسے تو عین موقع پر چچا کے گھر سے نکال لائی تھیں۔ میں نے ابو سے تمہارا ہر طرح سے خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ زمان کے ساتھ میں تمہاری زندگی مزید برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ ان کے حکم کے آگے سر جھکا گئی تھی۔ ایک نئی زندگی کی آس لیے، سکون کی متلاشی، رخصت ہو کر اسلام آباد آ گئی تھی، مگر شادی کی پہلی رات فارغ وجدان کے رویے نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف شہر ہی تو بدلا تھا، زندگی وہی تھی، نصیب بھی وہی، قسمت بھی وہی اور محرومی بھی وہی۔ آسمان پر چمکتی بجلی زمین کے کسی نامعلوم گوشے میں بار بار گم ہو رہی تھی۔ ہوائیں تیز تھیں مگر اتنی نہیں کہ اس کی ہر اذیت اڑا لے جائیں۔ بارش ہنوز برس رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل خود میں سمٹ کر بیٹھتی، جلتی ہوئی ویران آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وجود مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی اتری تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے آنسو نہیں پوچھ رہی تھی، نہ خود کو دلاسا دے رہی تھی، نہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پار کے آہنی باڑ کے اس پار سبزے کے بیچوں بیچ اسے ٹریفک نظر آ رہی تھی۔ وقت رکا نہیں تھا، دنیا اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اسی موسم میں اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ وہ فٹ پاتھ پر قدم دھرتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کا توازن درست نہ تھا، چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، ارتکاز کسی ایک جگہ نہ تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ موت، زندگی کا انجام، اذیت کا اختتام، ایک آزادی۔ ہاں، وہ راستہ ایسے ہی تھا، اسی رنگ میں، اسی روپ میں نظر آتا تھا۔ پہلے بھی نظر آتا رہا تھا، تب وہ خودکشی کی سوچ سے پیچھا چھڑا لیا کرتی تھی، جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی مقصد تلاش کر لیا کرتی تھی، مگر اب کی بار وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کی بار جو اندھیرے اکٹھے ہوئے تھے وہ اسے مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار رہے تھے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ خودکشی بذات خود ایک مسئلہ ہے، کسی مسئلے کا حل ہرگز نہیں۔ منظر لمحے بھر کے لیے بدلا تھا، اس کے سامنے سبزہ بچھ گیا، ہاتھوں میں پھول آ گئے تھے، نانا برابر میں تھے، اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے، اسے سمجھاتے، اسے بتلاتے ہوئے۔ سانسوں کی ڈور خود سے ٹوٹے تو ٹوٹے، تم توڑنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں، آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے اس نے ایک بار پھر قدم بڑھائے۔ وہ ماضی میں تھی نہ حال میں، وہ جیسے ایک خلا میں تھی۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے نام سے واقف ہو چکا ہے۔
لمحے بھر کے لیے وہ لڑکھڑا کر سنبھل گئی، آہنی باڑ کا سہارا لے کر ایک بار پھر قدم اٹھانے لگی۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صامد رہا ہو۔ وہ سسک پڑی، نانا کے الفاظ ایک طرف، اس کا درد، اس کا غم، اس کی محرومی دوسری طرف۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات بہت تاریک ہوتی ہے جنت، بہت زیادہ تاریک ہوتی ہے۔ وہ سڑک کنارے رک گئی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھیں، سردی کی شدت سے ٹھٹرتا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ اپنا حل تلاش کر رہی تھی، اور اسے اپنا حل کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ راستہ ایک ہی بچا تھا، موت کا راستہ، تباہی کا راستہ، دائمی عقوبت کا راستہ۔ اگر ماضی درد کا حصہ ہو اور مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہو تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لینا چاہیے۔ اس کا ضبط ختم ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئے وہ زمین پر جھک گئی۔ بعض دفعہ چھپی ہوئی بامعنی دعا اور کوئی نہیں ہوتی، محض چند لمحوں کا توقف تھا اور چند لمحوں کی گفتگو تھی، اور اس نے بے حد خاموشی سے سڑک کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، ہوائیں، بادل، فضائیں، موسم، خیال، چہرے بدل بدل کر تمہیں ملیں گے، تو لمحہ لمحہ بدلتے رنگوں کے شوخ دھوکے میں آ نہ جانا۔ کبھی جو چاروں طرف تمہارے کرن کرن اپنا خواب سا بدن نکھارے، زمین پہ اترے تو دھندلکوں میں سما نہ جانا۔ کبھی جو آنکھوں میں چاند ہنس ہنس کے چاندنی کا خمار بھر دے، تو اپنی آنکھیں کہیں خلا میں گنوا نہ آنا، کہ یہ نہ ہو پھر جو خواب ٹوٹے، دھنک دھنک کا سراب ٹوٹے، کہ جسم ہو جہاں پہ عذاب ٹوٹے، اور تم بمشکل لرزتے ہاتھوں سے کرچی کرچی بدن سنبھالے، کہیں بلندی پہ چڑھ کے رستی ہوئی نگاہوں سے واپسی کے نشان ڈھونڈو، اجڑ گیا جو جہان ڈھونڈو۔ کبھی تمنا کے راستوں پہ نکل پڑو تو خیال رکھنا، کہیں سے خالی پلٹ کے آنا بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور تو یہ تھی جنت کی لائف، جنت کا پورا اس پوری ایپیسوڈ میں جنت کی لائف کو بچپن سے اب تک ڈسکس کیا گیا، اور ہر دفعہ یہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جو اس نے جرم نہیں کیا اس کو سزا ملی ہے۔ ظاہری بات ہے اس نے اپنے بھائی کو جان بوجھ کے ایسے دھکا نہیں دیا ہوگا کہ وہ مر جائے، تو بچے تو کھیلتے رہتے ہیں، لڑتے بھی رہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی اس کو سزا دے دی جائے۔ اس کے سزا جب اس نے بھائی کو دھکا دیا تھا یا نہیں دیا تھا، جو بھی وجہ تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کو بالکل اگنور کر دیا گیا، تو اس میں سارا قصور اس کی اماں کا ہی آتا ہے۔ ظاہری بات ہے تمہارے 2 بچے ہیں، تو یہ جو پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بچے ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوتے ہیں، جو بھی بال کھینچو درد ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں ان کو سارے بچے برابر نہیں ہوتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہوتے ہیں۔ خیر، بیٹوں کی تو الگ ہی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے دیسی فیملیز میں بیٹے کی جگہ نہ کوئی نہیں لے سکتا۔ سب کہتے رہتے ہیں ہمیں بیٹیاں پیاری ہیں، بیٹیاں پیاری ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، وہ صرف کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو پیار بیٹوں سے ہی ہوتا ہے۔ چلیے نیچرل ہوتا ہے، اب اس میں کیا کون سا وہ جان بوجھ کیسا کرتے ہیں، پر ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادتی نہ کریں، نا انصافی نہ کریں۔ باقی پیار تو دل میں ہوتا ہے، وہ جس سے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس میں کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بس ہو جاتا ہے، کسی بچے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نا انصافی نہ کرو دوسرے بچوں کے ساتھ، وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا، فیوریٹزم نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ایک چیز ہے۔ اور اس کے بابا بھی پھر اس کے ساتھ نہیں پیار کرتے، اس کے بابا تو خیر کسی بہن سے بھی نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے بیٹا امپورٹنٹ ہے، بیٹا کے لیے پھر ٹھیک ہے بیٹا ہونا چاہیے، خواہش بھی رکھنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرا وجود جنم لے رہا ہے وہ بالکل بیکار ہے، اس کو بس وہ ایک طرح سے ایک کیا میں بولوں۔ اچھا جی، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کو نانا لے آتے ہیں، اور پھر وہ نانا کا مجھے بڑا اچھا سا اس میں کریکٹر لگا ہے۔ بہت سے میں نے ایسے ناولس پڑھے ہیں جو لڑکیاں اسپیشلی نانا کے ساتھ، دادا کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں نا، ان کا ایک الگ ہی سویگ ہوتا ہے۔ ایک ناول تھا یارم، اس میں امرہا اپنے دادا کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتی ہے، تو وہ نا ان کو بڑا اچھا انفلوئنس پڑتا ہے، ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ان کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ میں نے نانا دادا کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کیا ہوا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں جب یہ ناولس پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ رہی ہوتی، ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی، تو یہ تو ایک بہت اچھا بانڈ ہوتا ہے۔ اور پھر اچھا اس کے بابا مر گئے، اس میں امرا کا کیا، سوری
اس میں جنت کا کیا قصور ہے؟ ایک جیسی کہانی ہے امراء اور جنت کی. اچھا تو اس میں جنت کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ تو کسی کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے، تو اس میں جنت کیا کرے؟ وہ بھی جنت کے سر پہ، مطلب کچھ بھی ہو جائے جنت کے سر پہ تھوپ دو. اچھا یہ پڑھا نا، ایک یہ کوئی ہے فلاسفی بھی ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی کو بلیم کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس سے نا آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے اوپر اپنی غلطی نہیں مانتے، یا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے کسی کے اوپر سارا الزام ڈال دو، تو وہ ایزی ہو جاتا ہے بندہ. تو ان ساروں نے نا جو بھی ان کے ساتھ برا ہوا، انہوں نے جنت کو الزام دے دیا. اب بابا کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے تو اس میں جنت کیا کرے؟ وہ بھی جنت. اوکے جی، کہیں کچھ بھی ہو جائے جنت نے کی ہے، حد ہوتی ہے، ابھی کوئی لاجک بھی ہوتی ہے. خیر، اور پھر یہاں پر تو اس نے ماہین نے صحیح گیم کھیلی ہے. اچھا ایک بات اس ناول کی جو مجھے اچھی لگی، ایک تو اچھی چیز ہے کہ سارا کچھ بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے، کچھ ڈریگ نہیں کیا جا رہا. اور اس میں جو کریکٹر ہے برہان کا، وہ بہت زیادہ ریئل کریکٹر ہے. دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دم ہی اپنی بیوی کے پلو سے لگ گیا، اس نے شروع سے جنت سے پیار کرتا تھا، آہستہ آہستہ پھر وہ اس کے ساتھ ہونے لگ گیا نا. صحیح اس نے اپنے اداؤں سے یا جو بھی کہہ لیں اپنی چلاکیوں سے اس کے خلاف اس کو کرتی رہی، برین واشنگ کرتی رہی، تو وہ آہستہ آہستہ دوسری سائڈ پہ گیا نا. تو یہ ایک بڑا ریئل لائف سینیریو مجھے لگا. اور جنت اس کو کلیئر نہیں کرتی کہ میں ایسا نہیں کری، اس کو بس دکھ ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ یہ میرا تھا، ایک دم سے میرے اتنے خلاف کیسے ہو گیا ہے، میرا خیال کیوں نہیں رکھ رہا. تو اس کو اپنے دکھ ہیں، وہ اپنے لیے بول نہیں رہی، تو وہ ایک بالکل ہی الگ فیز میں چلی گئی ہے. اور پھر ماہین نے صحیح گیم کھیلی ہے. دیکھو تم ویسے بھی وہ تمہارے ساتھ ہی اتنا برہان تمہارا تھا، ویسے بھی اس کو ٹائم نہیں دے رہا تھا، تو یہ اتنی گھٹیا چال چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور برہان کا بھی دماغ خراب ہے، دونوں بیویوں کو ایک گھر میں رکھا کیوں ہوا ہے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، الگ الگ تو کم از کم ان کو رکھو. تو اب پھر ماہین نے صحیح گیم کھیلی ہے یار، بہت بری ہے ماہین. اور پھر اس نے اس کو ڈائیورس دے دی، تو وہ اس کی سزا نہیں تھی، میرے خیال سے وہ اس کا انعام تھا کہ وہ بچ گئی اس جیسے انسان کے ساتھ. تو اس کے ساتھ آگے کیسے وہ رہتی؟ اور پھر واپس آئی تو وہ اپنی ماں کے پاس پھر آ گئی. ماں نے پھر اس کو پروٹیکٹ کیا کرنا تھا، وہ خود ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. اور پھر سب نے کہا کہ ماں بھی اس کی وجہ سے مری. ماں اس کی وجہ سے کیسے مری؟ یہ اپنا پرابلم بتا رہی ہے اور سارے اس کو الزام دے رہے ہیں، تو اس میں ماں کا مرنا، ماں کو ہارٹ اٹیک آیا جو بھی ہوا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑی ہوا ہے. حد ہو گئی. پھر جی سب نے اس کو نکال دیا، اور پھر چچا نے اس کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا. صحیح ہے بھائی، صحیح ہے. اور پھر چلو خالہ، میرے خیال سے اس کا جو ننہال تھا وہ تھوڑا سینسیبل تھا، نانا خالہ، تو وہ اس کو لے آتی ہیں اور اس کی فارس سے شادی کر دیتی ہیں. فارس کی مجھے ہسٹری جاننی ہے، پھر آگے مزہ آئے گا، ہے نا. چلے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، اور تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.